ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہے، اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں جو سب سے بہترین مخلوق اللہ نے بنائی ہے انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام میں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے جو بے شمار مخلوقات بنائی ہے جس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس میں جو سب سے بدترین مخلوق ہے جس سے بدتر کوئی نہیں، وہ بھی انسان ہی ہے۔ ایک ہی تصویر کے دو بڑے عجیب رخ ہیں۔ صحیح رخ سے دیکھو تو وہ احسن تقویم ہے، اگر اس کا رخ غلط ہو جائے تو پھر وہ اسفل سافلین ہے۔ دونوں جملے آگے پیچھے ہیں، اوپر نیچے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین قوام میں پیدا کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی کو ہم نے اسفل سافل، سب سے بدتر، سب سے گندا۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ انسان اللہ تعالی کے دربار میں سب سے اعلی مخلوق ہے جب یہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور یہی انسان اللہ کے دربار میں سب سے بدترین مخلوق ہے جب یہ اس کا نافرمان بنتا ہے۔ چونکہ ہمارا امتحان ہے اور کسی مخلوق کا امتحان کوئی نہیں، ہمیں اللہ نے امتحان میں ڈالا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں صحیح، اچھا، خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ ہمارا جو امتحان ہو رہا ہے اس کائنات میں، اس زمین پر، وہ زیادہ عمل کرنے کا نہیں، خوبصورت، زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے، زیادہ اچھا کون کرتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، ایک درہم کا ثواب 1,00,000 درہم سے زیادہ ہو گیا۔ ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے نکل گیا۔ کیسے نکل گیا؟ تو آپ نے فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 روپے، کل کائنات 2 روپے، 2 درہم۔ ایک آدمی کروڑوں پتی، بے شمار دولت، 2 روپے والے نے 1 روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کیا تو اس نے تو آدھا مال دیا، 1/2۔ اور جو کروڑوں پتی ہے اس نے 1,00,000 دیا تو اس نے اپنے مال کا کچھ حصہ دیا، کچھ۔ تب اس 1 درہم میں آدھی دولت جمع ہے، اور اس 1,00,000 میں کوئی 1000واں حصہ ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو تولے گا تو 1 درہم کا ثواب 1,00,000 سے زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ احسن عملا، احسن، زیادہ حسین کون کرتا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ، جب تبوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا مال خرچ کرو، مال لگاؤ، تو ہر کوئی لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اس دفعہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے حالات اچھے نہیں، میرے حالات اچھے ہیں، تو آج میں زیادہ دوں گا، میں بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر تھوڑا دے گا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ کر کے لے آئے، آدھا گھر میں چھوڑ۔ ابو بکر سارا لے کر آئے۔ جب دونوں مال سامنے رکھے گئے تو حضرت عمر کا زیادہ ہے
اور ابو بکر کا تھوڑا ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی یہ سوال کرتے کہ عمر تو کتنا لایا ہے، تو حضرت عمر جیت جاتے اور ابو بکر ہار جاتے۔ ابو بکر تو کتنا لایا ہے؟ وہ کہتے میں 10,000 لایا ہوں، اور ابو بکر کہتے میں 100 لایا ہوں، تو جیت تو عمر کی تھی۔ اس موقع کا سوال بھی یہی ہے کہ کتنا ہے، لیکن آپ نے سوال بدل دیا۔ جو اس موقع کا سوال بنتا ہی نہیں، آپ نے سوال بدل دیا۔ ان سے یوں پوچھا کہ عمر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ اب یہ اس مسجد کو لوگ چندہ جب دیتے ہیں، یا کسی مدرسے کو لوگ جب چندہ دیتے ہیں، تو پرچی کاٹنے والا یہ تو نہیں پوچھتا کہ پیچھے بینک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہتا جی کتنے ہیں، کتنے کی پرچی کاٹوں؟ وہ کہتا جی 100 روپے کی، 1000 روپے کی۔ یہ کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ اور شیخ صاحب پچھا کتنے چھاڑتے آئے ہو؟ نہیں، وہ الٹا اگلے بھی اٹھا لے گا تو اے بھی مینوں واپس کر۔ نہیں، تو اس موقع کا سوال تو یہ تھا کہ عمر کتنے لائے ہو، تو آپ نے کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کو تو اسی وقت پتا چل گیا کہ میں ہار گیا۔ وہ کہا جی میں تو پیچھے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ پہلے تو بڑے روب میں کھڑے تھے، پھر ایک دم ڈھیلے ہو گئے۔ آپ نے ابو بکر سے پوچھا بھائی تو پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ تو اس وزن پر، اس قربانی پر ابو بکر تھوڑے کے باوجود بھی آگے نکل گئے، اور عمر زیادہ کے باوجود پیچھے رہ گئے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے اچھا خوبصورت کون کرتا ہے۔ تو ہر مرد عورت اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے، یا وہ احسن تقویم ہے یا وہ اسفل سافلین ہے۔ جب وہ بگڑے گا تو انتہائی ہلاکتوں کا شکار ہوگا، پھر جانوروں سے بھی بدتر ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان شر الدواب، سب سے بدترین جانور بتاؤں تمہیں؟ تو سور سب سے بدترین جانور ہے، جس کو نجس العین۔ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جس کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ ناپاک ہو جائے۔ پوری دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو۔ کتے کو ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، ہاں کتے کی رال، کتے کا جوٹھا وہ ناپاک ہے۔ کتا بذات خود اس کی کھال ناپاک نہیں، ہاتھ لگ جائے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ صرف ایک سور ایسا جانور ہے جو نجس العین، اس کو جہاں بھی ہاتھ لگ جائے گا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، جس جگہ ہاتھ لگ جائے گا ناپاک۔ تو سب سے بدترین جانور تو ہے سور، لیکن اللہ کہتا ان شر الدواب عند اللہ، کہ تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین جانور کون ہے؟ اوہو الذین کفروا، جو کافر ہو گئے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم، پھر ساتھ ایک لفظ اور بتایا کہ سب سے بدترین جانور وہ ہے جو کافر ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ انسانیت کی صفوں سے بھی نکلا ہوا ہے۔ اتنے شدید الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے کافر کے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، سب سے بدترین دنیا کا جانور وہ مرد، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ پہ ایمان نہ لائے۔ تو یہ سور سے بھی آگے چلے۔ اب میرے بھائیو بہنوں، بننے میں تو ہر آدمی ایک جیسا ہی بنتا ہے۔ پانی سے ہر مرد بنا، ہر عورت بنی، کافر بھی پانی سے بنا، مسلمان بھی پانی سے بنا۔ ایک ناپاک پانی ہے، اسی سے مسلمان بھی وجود میں آیا، اسی سے کافر بھی وجود میں آیا۔ جب باہر کی دنیا میں آئے تو دونوں کی آنکھیں ایک جیسی، کان ایک جیسے، ہاتھ ایک جیسے، جسم ایک جیسا۔ تو کس وجہ سے یہ احسن تقویم بنا اور یہ اسفل سافلین بنا؟
کہ اس کے اندر ایمان عمل کا خزانہ چھپ گیا اور وہ مزین ہوا، اس کے اندر کفر شرک بغض اترا تو وہ گندا ہو گیا، غلیظ ہو گیا۔ یہ غلاظت اور یہ حسن، یہ خوشبو، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور ناک سے سونگھی نہیں جاتی، اس کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے اور اس کو محسوس کرنے کے لیے دل کا نظام چاہیے۔ یہ مادی نظام سے یہ صفات، یہ ایمان سمجھ میں نہیں آتا، اس کی مہک کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی اللہ نے دکھایا، دو آدمیوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ، وہ دو خواتین ہیں، روزہ رکھا تھا، ان کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا، بے قرار ہیں، تو آپ نے پیالہ بھیجا کون سے کو اس میں الٹی کریں، تو وہ انہوں نے جو الٹی کی تو اس میں سے تازہ گوشت نکلا، لوتھڑے گوشت کے، تو سارے حیران، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا نکلا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ انہوں نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، یہ اسی کا گوشت باہر نکلا ہے۔ تو یہ کبھی کبھی صرف نقاب کشائی کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کچھ ہے، ہر وقت نہیں ہوتی، ایٹمی دھماکے روز تو نہیں ہوتے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی ایٹمی طاقت ہے، تو ایسی اللہ کبھی کبھی امور آخرت سے نقاب اٹھا کے بتاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے آگے ہو رہا ہے۔ تو احسن تقویم، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی ہیں جس کے اندر احسن تقویم بننے کا راز چھپا ہوا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں ہیں۔ مجھے قسم ہے والتین انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینا کی اور پاک شہر مکہ کی۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے بہترین قوام میں بنایا۔ 2 چیزوں سے انسان بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو یہاں 4 قسمیں ہیں، 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ والتین والزیتون، اس کا تعلق جسم سے ہے، وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کا تعلق روح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بہترین غذاؤں کی قسم اٹھائی ہے، ایک انجیر کی، آپ نے انجیر کھانے کی ترغیب دی، اور زیتون کو شفا بتایا، ادہنوا واشربوا، زیتون کا تیل پیو بھی صحیح، مالش بھی کرو، یہ اندر کے لیے بھی شفا ہے، باہر کے لیے بھی شفا۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل زیتون ہے۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ جو تیل کھانے کو کہتے ہیں یہ بھی مضر ہے، جو گھی کھانے کو کہتے ہیں یہ اس سے کم مضر ہے، زیادہ کھاؤ تو نہیں، کم کھاؤ تو ٹھیک۔ دل کو سب سے زیادہ نفع دینے والا صرف زیتون کا تیل ہے، جو باقی تیل ہیں وہ اینٹی بایوٹک کی طرح مفید جراثیم بھی مار دیتے ہیں، مضر بھی مار دیتے ہیں۔ یہ جو باقی تیل ہیں یہ اچھے کولیسٹرول کو بھی مار دیتے ہیں اور برے کولیسٹرول کو بھی مار دیتے ہیں۔ جو گھی ہے تو یہ زیادہ بڑھا دیتا ہے، جو زیتون کا تیل ہے یہ بروں کو مارتا ہے، اچھوں کو بڑھاتا رہتا ہے، بروں کو مارتا ہے، اچھوں کو بڑھاتا ہے۔ والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ اس میں اللہ تعالی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اپنی غذا کو صحیح کرو، پیٹ آگے نکلے ہوئے ہوں، توند نکلی ہوئی ہو، مردوں کو بھی پیٹ بڑا ہوا برا لگتا ہو، عورت کا پیٹ نکل آیا تو اس کا جو ساری زندگی برباد ہو گئی، سارا دن اس نے کام کرنا ہے۔ اور مردوں میں پیٹ بڑا ہوا برا لگتا ہے، لیکن اب کھانے ہی ایسے بدتمیز قسم کے ہیں، نان چھولے کے ناشتے ہو رہے ہیں، نان چھولے کے ناشتے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انڈے فرائی ہو رہے ہیں، اور ساتھ پتہ نہیں وہ پھیڑیاں چل رہی اور حلوے چل رہے اور یہ پوریاں چل رہی، اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے جسم پہ ظلم کر کر پھر شیخ صاحب سجے پاسے تھے، 1.5 کھبے پاسے، 2 بندے جا رہے ہوں، شیخ صاحب کھبے پاسے، 1.5 سجے پاسے جا رہے ہیں، نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون میں یہ اشارہ کیا، میرے بندو غذا بھی ٹھیک رکھو، یہ جسم امانت ہے،
اس کی حفاظت کرو. ہمارے نبی نے کبھی بھی بغیر بھوک کے نہیں کھایا. اور حارث بن کلدہ ایک حکیم گزرا ہے جس سے اللہ کے نبی علاج کروانے کے لیے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے. یہ آخر میں مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری. تو انہوں نے کہا تھا سب سے بڑی بیماری بغیر بھوک کے کھانا ہے. ادخال الطعام علی الطعام، بغیر بھوک کے کھانا سب سے بڑی بیماری. ابھی ناشتہ نیچے نہیں گیا ہوتا تو 7 اپ کھلی پی ہوں، پیپسی کھلی پی ہوں، پیتی جاؤ گے پیتی جاؤ. اتو چاہ ہے، اتو پکوڑے آ گئے، اتو سموسے آ گئے. اب ستیہ ناس کر کے رکھ دیا اپنی صحت کا. ایک ہے آسمانی آفت، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن خود آفتیں خریدنا، خود آفتیں خریدنا، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے سامنے پھینکنا، یہ وہ درجہ بدرجہ خودکشی ہے. درجہ بدرجہ تدریجاً خودکشی. ہمارے جسم سے غلاظتیں نکلتی ہیں، مادی بھی معنوی بھی، محسوسات بھی غیر محسوس بھی. پیشاب پاخانہ یہ مادی غلاظت ہے، اور سانس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا یہ معنوی غیر محسوس غلاظت ہے. ہم جیسے تازہ پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ جو اندر میں جذب ہوتا ہے ہو جاتا ہے، باقی پیشاب بن کے نکل جاتا ہے، وہ غلاظت. ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا جتنا جذب ہونا ہوتا ہو جاتا ہے، باقی پخانہ بن کے نکل جاتا ہے. ہم سانس لیتے ہیں، یہ سانس لیا ہے تو اب سانس میں سے آکسیجن اندر گئی، یہ پانی کی طرح پاک ہے، غذا کی طرح صاف ہے، دودھ کی طرح شفاف ہے. جب یہ میرے اندر گئی تو پھیپھڑوں میں سے گزرتی ہوئی، جب یہ واپس آئی تو یہ گندگی بن کے کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے یہ باہر آئی. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایسی غلیظ ذات ہے کہ پوری کائنات میں صرف 1% پائی جاتی. 1%، صرف 1% ہے. اس کائنات میں 21% آکسیجن ہے، 21%، اور 77% نائٹروجن ہے، اور 1% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور 1% اور بہت سی گیسز ہیں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر میرے جسم کے گرد حالہ بنا لے تو میں اپنی موت آپ مر جاؤں گا. جو دھواں پھیلتا ہے تو لوگ کیوں مرتے ہیں؟ دھواں کاربن ہے، وہ آکسیجن کو ختم کرتا ہے، آدمی مرتا ہے. یہ جو آپ لوگ پیپسی پیتے ہو، 7 اپ پیتے ہو، مرنڈا پیتے ہو، وہ پتہ نہیں کوک پیتے ہو، اس میں جو گیس ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. جوڑی رب تھوڑی باہر کٹ دے نا، وہ تو مڑ چاہتے اپنے اندر پا لیں گے. جب وہ باہر جب وہ ڈکار آتا ہے، شکر جی ہاضمہ ہو گیا، ڈکار آ گیا، ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوا، تیرے ہاضمے کا بیڑا غرق ہو گیا. تو والتین والزیتون، میرے بندو غذا صحیح کھاؤ. اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کا ذکر کیا. یہ نہیں رکھا مہنگی کھاؤ، صاف کھاؤ. ہمارے نبی نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، باسی سالن نہیں کھایا، دوپہر کی روٹی رات نہیں کھائی، دوپہر کا سالن رات کو نہیں کھایا، رات کا پکا ہوا صبح نہیں کھایا، رات کی روٹی صبح نہیں کھائی، صبح کی روٹی شام نہیں کھائی، چھوڑ ہی دیا. کھایا تو ہمیشہ تازہ، نہیں تو پھر باسی کبھی نہیں کھایا. نہیں کھایا تو پھر تازہ بھی نہیں کھایا. جب کھایا آپ نے تازہ، کبھی باسی نہیں کھایا کبھی بھی. ایک چارٹ ہے، علامہ ذہبی کی کتاب ہے طب النبوی، اس کا ترجمہ نہیں ہوا اور کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے. اس میں ایک چارٹ دیا ہوا ہے کہ کس چیز کو کس سے ملا کے کھایا جاتا تھا اور کس کو کس کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو پڑھایا، میں نے کہا دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا نا، مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. مرض الموت تو ایک آخری چیز ہے، اس کے سوا وہ بیمار نہیں ہو سکتا. والتین والزیتون، میرے بندو ڈھنگ کی غذا کھاؤ، ڈھنگ کی غذا کھاؤ. اس میں اشارہ ہے بغیر بھوک کے نہ کھاؤ، یہ بھی احسن تقویم کا حصہ ہے. اب جسم بیکار پڑا ہوا ہے، کام ہے کوئی نہیں، اوپر سے کولر چلے، ایئر کنڈیشن چلے، اور جسم کی طاقت کوئی نہیں. ہمارے بچپن میں ہماری ایک دھوبن تھی، دھوبن چڑوئی، وہ کچھ 6.5 فٹ اس کا قد، تو ہمارے باغ میں پٹھے کر رہی تھی، پٹھے. تو ادھر کوئی
وہ جانور چر رہے تھے، تو وہ ایک کنواں تھا، اس کی منڈیر کوئی نہیں تھی، تو ایک گائے جو ہے نا وہ چرتی چرتی جو آگے بڑھی تو اس کے دونوں پاؤں گئے اندر، تو یہ قریب بیٹھی تھی، اس نے جو دیکھا کہ گائے اندر گئی، انہیں چھلانگ لگائی، اس کے پیچھے دونوں ٹانگیں پکڑ کے یوں کھڑی ہو گئی، ساری گائے کو یوں لے کے کھڑی ہو گئی۔ اس کو میں نے دیکھا ہے، ماسی جیما ہم اس کو کہتے تھے، اس کا بڑھاپا میں نے دیکھا ہے، لیکن وہ بڑھاپے میں بھی ایسے چلتی تھی تیر کی طرح۔ تو اب یہ عورتیں تو سارا دن بیٹھی رہتی ہیں، بیٹھ 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 بیٹھ، نہ پیدل چلنا، نہ جسم کی مشقت، نہ جسم کی حرکت، اوپر سے پیپسیاں، اوپر سے پیٹی، اوپر سے جب تک یہ بیکریاں سلامت ہے نا، معدے ٹھیک نہیں ہوتے۔ والتین والزیتون، میرے بندو غذا ٹھیک رکھو، احسن تقویم کا حصہ ہے۔ ایسے تو نہیں طب نبوی پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ اللہ نے ایک امانت دی ہے، اس کا غلط استعمال جیسے حرام ہے، اس کو غلط کھلانا بھی حرام ہے۔ تو ایک تو ہے حرام سود کا کھانا، جھوٹ کا کھانا، ملاوٹ کی کمائی، سود کی کمائی، بونڈ کی کمائی، جوئے کی کمائی، سٹے کی کمائی، چوری کی کمائی۔ ایک اور حرام ہے جو طبی حرام ہے، بغیر بھوک کے کھانا، گھٹیا غذائیں کھانا۔ یہ طب کے لحاظ سے، طب نبوی کے لحاظ سے بھی۔ ایک صحابی کا پیٹ بڑھ گیا، آپ نے کہا کاش یہ چربی تیری یہاں نہ ہوتی، آپ نے یوں انگلی ماری، کاش تیری یہ چربی یہاں نہ ہوتی، لو کان ھذا فی غیر ھذا، کاش یہ چربی تیری یہاں نہ ہوتی۔ تو یہ مضمون میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کو کوئی دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتا۔ حلال حرام کی تو تمیز ویسے ہی مٹ گئی ہے، پر چلو پھر بھی کوئی 100 میں ایک ایسا ہے جو کہتا ہے یار حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، پر یہ تمیز کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ بھوک کے کھانا ہے، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، ہر شے اندر نہیں پھینکنی، سوچ سمجھ کے، میرا جسم امانت ہے، میں نے اس سے کام لینا ہے، اللہ کی اطاعت کا کام ہے، اس کو تہجد پہ کھڑا کرنا ہے، اس سے روزے رکھوانے ہیں، اس سے تلاوت کروانی ہے، اس سے ذکر کروانا ہے، اس کو تبلیغ میں پھرانا ہے، اس سے اللہ کی اطاعت کے کام لینا ہے۔ یہ جسم ہی کمزور ہوگا تو کام کس سے لیا جائے؟ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان المومن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان اللہ کو پسند ہے کمزور مسلمان سے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، والتین والزیتون، صحیح غذا کھاؤ، بغیر بھوک کے نہ کھاؤ، کھاؤ سوچ سمجھ کے کھاؤ۔ 3 سالن کھا رہے، 4 سالن کھا رہے، اور یہ شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، 10 قسم کی ڈشیں ہیں، ذائقے الگ ہوتی ہیں، پیٹ الگ خراب ہوتا ہے، ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، اور ایسی ویشی ہو کر اس وقت لوگ کھا رہے ہوتے، کیا مرد کیا عورتیں، بس میں ہی لے جاؤں جڑ کو لے جاؤں، اور کسی دے پلے پوے نہ پوے۔ میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 10 سال سفر کیے ہیں، کھانے کے دسترخوان سجے ہوتے تھے، جو سالن سامنے آیا بس اسی کو اٹھایا، ساری روٹی اسی سے کھائی، کبھی ایک سے دوسرا سالن میں نے ان کو استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ کبھی ہم زبردستی کوئی آگے رکھتے تو ایک آدھ لقمہ لے لیا، ورنہ نہیں۔ 92 سال تک کی عمر میں جب وہ چلتے تھے تو ہم سے آگے نکل جاتے تھے۔ پھر وہ مرض الموت میں ہی مرے، ویسے مرے ویسے بیماری ہم۔ تو اب 4 5 قسم کی چیزیں اندر جا رہی ہیں، اندر آخر وہ بیچارہ میدا ہی تو ہے، اور وہ کوئی وہ بھٹیارے کا بھٹا تو نہیں، میں ساری اینٹوں سے پکا چھڑنی ہے، ایک 6-6.5 انچ کا چھوٹا سا میدا ہے۔ والتین والزیتون، یہ جسم کی بات ہے۔ اب جسم کو روٹی تو لگتا ہے، روح کو تو یہ چیزیں لگتی نہیں، روح اصل ہے، روح نکل جائے تو سارا جسم ختم، مٹی۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سین کی قسم اور مکہ کے پاک شہر کی قسم، امانت دار شہر کی قسم، یہ 2 چیزوں کا تعلق روح سے ہے، روح سے۔ طور سینا کو کیوں ذکر کیا؟ وہاں پہلی کتاب تورات اتری، پہلا آسمانی علم وہاں اترا، بلد الامین آخری آسمانی علم وہاں اترا، آخری شریعت کی کتاب وہاں اتری، شریعت کی تکمیل یہاں پر ہوئی۔
اور حالانکہ ہم مدینے کو ہجرت کر گئے، لیکن الیوم اکملت لکم کو اللہ نے بچا کے رکھا۔ جب آپ دوبارہ مکے میں آئے اور بلد امین میں پہنچے اور عرفات کے میدان میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت اللہ نے مدینے میں نہیں اتاری، مکے میں اتاری۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین کامل بھی کر دیا، مکمل بھی کر دیا، تمام بھی کر دیا۔ تمام بھی ہے، کمال بھی ہے۔ تمام ہوتا ہے اجزاء کا پورا ہونا، کمال ہوتا ہے صفات کا پورا ہونا۔ اکملت لکم ساری صفتیں پوری، اتممت علیکم سارے جز پورے۔ دوائی میں سے کوئی جز نکل جائے طاقت ختم ہو جاتی، جز بھی پورے ہیں، صفات بھی پوری ہیں۔ اب کرنا تمہارے ذمہ ہے، چونکہ اتممت علیکم، علیکم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں نے خود، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی کو کم دینا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے، یہ پکا فیصلہ ہے۔ دین میں ایسا نہیں، اتممت علیکم، علیکم کا مطلب ہے میں نے تم سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، جو آ کے لے لے اس کو دے دوں گا، جتنا لے لے اتنا دے دوں گا۔ دنیا کا بڑی دکان کھولے یا چھوٹی دکان، جتنا میں نے اوپر سے دروازہ کھولا ہے اتنا ہی آئے گا۔ لیکن علیکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دین میں ایسا نہیں ہوگا، جتنا مانگو گے اتنا مل جائے گا، جتنا چاہو گے اتنا لے لو گے، تمہاری طلب پر ہے، جتنا زور دکھاؤ گے اتنا اللہ سے پالو گے۔ تو طور سینا اور بلد امین کا تعلق روح سے ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے آسمان کا علم اتارا، اپنی معرفت کا علم، اپنی اطاعت کا علم اتارا، اور جسم کی غذا روٹی پانی اور یہ گیس پانی ہوائیں، یہ اور روح کی غذا ہے اللہ کا علم، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعلق، اور وہ اس کے علم سے آتا ہے۔ تو طور سینا پہ تورات آئی اور بیت اللہ پہ قرآن آیا۔ اب ہمیں طور سینا جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ساری تورات قرآن میں داخل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے ارشاد فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے میرے اللہ نے پوری تورات کے بدلے میں ایک سورت فاتحہ عنایت کر دی۔ تو اب جو طور سینا میں تھا وہ سب کچھ سمٹ کے صرف 7 آیات میں آ گیا۔ بہت سب سے بڑی کتاب جو دنیا میں اتری ہے حجم کے لحاظ سے تورات سب سے بڑی کتاب، تو ساری وہ بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے 7 سطروں میں 7 آیات میں بھر دی۔ تو جو طور سینا کی تجلیات تھیں، جو طور سینا کے ثمرات تھے، برکات تھیں، اللہ نے ساری سمیٹ کے قرآن میں صرف سورت فاتحہ میں بھر دی۔ تو اب صرف بلد امین سے تعلق ہمارا سب کچھ ہے، اگر اس سے تعلق جڑا تو سب کچھ ہو گیا، اگر اس سے تعلق کٹا تو سب کچھ کٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ثمرات، جو رحمتیں، جو برکتیں بیت اللہ پہ اتاری، وہ اپنی معرفت، اپنا علم، اپنا قرآن اور اپنے نبی کی بعثت، اپنے نبی کی ولادت، اپنے نبی کی پیدائش، اور دنیا کے مقرب ترین انسان اس دھرتی پہ پیدا ہوئے، 10 مبشرہ وہاں پیدا ہوئے، اور ازواج مطہرات وہاں پیدا ہوئیں، سوائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، یا ایک دو اور خواہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اکثر جو تھیں وہ بیت اللہ سے بیت اللہ میں ان کی پیدائش ہوئی، دائیں بائیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ تو بلد امین بیت اللہ پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہے، جہاں سے ہر آدمی جا کر بھر سکتا ہے۔ اب ہر کوئی بیت اللہ تو جا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں مسجدوں کے جال بچھائے۔ یہ تربیلا کی بجلی کی طرح تاروں کا جال بچھا، تربیلا کی بجلی فیصل آباد بھی پہنچ گئی، منگلہ کی بجلی ملتان پہنچی، فیصل آباد پہنچی۔ تو بیت اللہ پہ اترنے والی تجلیات کو اللہ تعالیٰ نے یوں چلایا اور مسجدوں کا جال بچھایا، اور اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے لاسل کی پروگرام چلایا، وائرلیس سسٹم چلایا۔ تو اللہ کی رحمتیں وہاں سے بغیر تاروں کے، جیسے یہ موبائل بغیر تاروں کے پیغام پہنچاتا ہے، تو بیت اللہ سے وائرلیس سسٹم تیار ہوا، اور مسجدوں کے ساتھ اس کا رابطہ جڑتا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوتی فی الارض المساجد، دنیا میں میرا گھر صرف بیت اللہ نہیں بلکہ ہر مسجد میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ تو اب کیا کرو بھائی، جس سے تعلق بنانا ہے اس کے گھر جاؤ، اس کے پھیرے لگاؤ، اس کی چوکھٹ پہ سلام کرو تو تعلق ہو جائے گا۔ تو لہذا مردوں سے کہا مسجد میں آؤ، اللہ سے جوڑ بیٹھاؤ۔
تو اب مسجد کو یہ چار دیواری صرف ٹھیک ہے، یہ مسجد ہے، یہ چار دیواری ہے، لیکن صرف اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. کچھ مسجد میں ہوتا ہے. بیت اللہ ایک کوٹھا ہے اور تو کچھ نہیں. اس کوٹھے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس پہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہے. وہ تجلیات کا ظہور ایک خاص وجہ سے وہاں محبوب خدا پیدا ہوئے، وہاں قرآن اترا، وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں ذکر ہے، تلاوت ہے. وہ عمل جو بیت اللہ میں ہو رہا ہے جب ہر مسجد میں ہوگا تو مسجدوں میں وہی تجلیات کا ظہور ہوگا جو بیت اللہ پہ ہو رہا ہے. یہاں سے جھولیاں بھر کے جاؤ. اب عورتیں کیا کریں؟ تو جو اعمال مسجد کے ہیں وہ عورتیں اپنے گھروں میں زندہ کریں گی تو مسجدوں والے نورانیت گھر میں پہنچ جائے گی. بیت اللہ کا نور مسجد میں آیا، مسجد سے گھر میں گیا، گھر سے جسم میں آیا. عورتیں بھی نورانی بنے گی، مرد بھی نورانی بنیں گے، بوٹی بوٹی میں نور پھیل جائے گا اور ان کا چلتا پھرتا وجود و ہدایت کا نمونہ بن جائے گا. تو مسجدیں ایمان کی مجالس ہیں، گھر میں وہ ایمان کی مجالس قائم کی جائیں گی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین قوام میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ذلیل ترین بنا دیا. ہاں کچھ بچ گئے، کچھ بچ گئے. کون؟ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا. اب جو ایمان لائے وہ اسفل سافلین بننے سے بچ گئے. تو معلوم ہوا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے کر ایمان آیا. یہی ایمان کے تذکرے جب گھروں میں ہوں گے تو پھر وہاں بھی ایمان کی بہار آئے گی. تو اسفل سافلین سے بچنے کے لیے اور احسن تقویم بننے کے لیے پہلا کام ہے ایمان کو سیکھنا. یہ پہلا کام. بن دیکھی ذات کو مان لینا، بن دیکھے رب اللہ کے سامنے مانگنا ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. میں تو کہتا ہوں خامدوں سے بھی مت مانگو، اپنے اللہ سے کہو یا اللہ تو کر. میں بھی مخلوق، میرا خامد بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، میں کسی کے محتاج نہیں، میں صرف تیری ہی محتاج ہوں. اے اللہ مجھے سب سے غنی کر دے، مجھے سب سے بے نیاز کر دے، مجھے اپنی چوکھٹ پہ گرا لے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کوئی ذرا چکھے تو صحیح، کوئی چکھے تو صحیح یہ حلاوت، یہ ذائقہ، یہ مٹھاس. اللہ کے نبی کا فرمان ہے طعم ذوق الایمان، چکھ لیا ایمان کا ذائقہ. تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے جو اللہ کا نبی جو کہہ رہا ہے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. آگے کچھ باتیں بتائیں. تو ایمان کا ایک ذائقہ ہے. ذائقہ جیسے تازہ روٹی منہ کو لگے تو باسی کون کھائے؟ تازہ روٹی پڑی ہو باسی بھی پڑی ہو، باسی کون کھائے گا؟ تازہ ہی ہر کوئی کھائے گا. ابھی تک ہمیں صرف لڈو اور پیڑے کے ذائقے چکھے ہم نے. بیوی نے خامند نے بیوی کا ذائقہ چکھا، اولاد کے ذائقے چکھے، زیور کپڑے کے ذائقے چکھے، روٹی کے گوشت کے اور ان چیزوں کے ہم نے ذائقے چکھے ہیں. ابھی اللہ کی محبت کا ذائقہ نہیں چکھا. اللہ پہ مر مٹ جانا، رگ رگ میں اتر جائے اس کا نور، اس کی محبت. جو اللہ کا نبی اللہم اجعل فی عینی نورا، فی لحمی نورا، فی دمی نورا، فی عظامی نورا، فی شعری نورا، فی بدنی نورا، فی جلدی نورا. یا اللہ جو خود نورانی ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو خود نور بن کر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے گوشت میں نور ڈال دے، میرے کھال میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، میرے رگ رگ میں نور ڈال دے، میرے روئیں میں نور ڈال دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، میری آنکھوں میں نور ڈال دے، میری زبان میں نور ڈال دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے. یا اللہ میرے وجود میں نور ڈال دے. یا اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، جو ہے ہی سراپا نور بن کے آیا. وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے نور دے دے، نور دے دے. یہ وہ حرارت ہے ایمان کی، جب وہ دل میں اترتی ہے تو سارا جہان اور طرح نظر آتا ہے. زندگی کے زاویے بدلتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں. الا الذین آمنوا، سب سے پہلی چیز ایمان کا سیکھنا ہے. ایمان. وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے. کسی کو وجود دیا تو اللہ نے، کسی کو فنا کیا تو اللہ نے، کسی کو حسن بخشا تو اللہ نے، پھول کو مہکایا تو اللہ نے، جھرنوں سے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو گنگنایا تو میرے اللہ نے، آبشاروں کے منظر بنے تو اللہ نے بنائے.
مور نے ناچ سیکھا تو ماں سے سیکھا کہ باپ سے سیکھا؟ میرے اللہ ہی ہے جس نے مور کو ناچ سکھایا، عقاب کو بلند پرواز سکھائی، جھپٹنا پلٹنا سکھایا تو میرے اللہ نے سکھایا، سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، حملہ کرنا سکھایا تو میرے اللہ نے سکھایا، لومڑی کا کی عیاری اور حیلہ اور چال بازیاں یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، شیر کی دھاڑ اور ہاتھی کی چنگھاڑ اور عقاب کی پرواز اور مچھلی کا تیرنا اور پانی کا رواں ہونا، پہاڑوں کا گڑ جانا، ہواؤں کا لطیف ہو کے جھونکوں میں بدلنا، نسیم بننا، صبا بننا، سرسر بننا، عقیم بننا، سورج کا چمک کے آنا، رات کا سیاہ ہو کے آنا، تاروں کا جھل ملانے لگنا، چاند کا گھٹ جانا بڑھ جانا، یہ سب میرے اللہ ہی کے جلوے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اگر عبرت کی آنکھ سے دیکھو گے تو چپا چپا تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، بلند و بالا پہاڑ بتائیں گے کہ اللہ ہے، برف پوش چوٹیاں تجھے بتائیں گی کہ اللہ ہے، اور بہتے ہوئے چشمے تجھے بتائیں گے کہ اللہ ہے، لٹکے ہوئے خوشے اور پکے ہوئے پھل اور خوشبودار پھول کی پنکھڑی تجھے بتائے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ صبح سویرے تہجد کے وقت کو محسوس کرتے ہی مرغے کا اذان دینا، ساری دنیا کے الارم فیل ہو جاتے ہیں، پر مرغے کا الارم کون ہے جو ٹھیک تہجد پہ اس کو بولنے پہ مجبور کرتا ہے؟ تہجد میں مرغ کی اذان بتاتی ہے کہ اللہ ہے۔ وہ صرف آسمان سے نہیں پہچانا جا رہا، ایک چیونٹی میں بھی اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں، ایک رینگنے والے کیڑے میں اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں، ایک تتلی کے خوبصورت پر پہ اس کے جلوے نظر آ۔ کوئی ہے تتلی پر پرنٹ بنا سکے؟ کوئی ہے جو ایسا پرنٹ بنا کے دکھا سکے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا سچا اللہ۔ الا الذین آمنوا، میرے بھائیو بہنوں، ایمان سیکھو، ایمان سیکھو۔ ایمان بن گیا تو سب کچھ بن گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ سیکھنے کا کلمہ ہے، صرف پڑھنے اور بولنے کا نہیں ہے، اور توحید کی تکمیل رسالت سے ہے۔ جب تک رسالت کا سانچہ نہیں ہوگا تو توحید قبول ہی کوئی نہیں، جب تک محمدی سانچہ نہیں ہوگا توحید قبول کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا میں بہت سے موحد ہیں لیکن ان کی توحید اللہ نے رد کی ہوئی ہے کہ وہ رسالت کو نہیں مانتے۔ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جین، ان کے مندر بھی تھے جین مندر، یہ لوگ بت پرست نہیں تھے، صرف اللہ کو مانتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو کہو محمد رسول اللہ، وہ کہتے نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا بدبختو تمہاری توحید بھی مجھے قبول نہیں، جسے میرے محبوب کی رسالت قبول نہیں مجھے اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے۔ تو ایمان راسخ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں ڈھلنے سے، آپ کے سانچے میں ڈھلنے سے۔ اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھا کے بتایا کہ یہ بڑی عظیم ذات ہے۔ لعمرک، جس بدن کی اللہ قسم اٹھائے، جس وجود کی اللہ قسم اٹھائے، وہ وجود کتنا عالی شان ہوگا۔ لعمرک، میں میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، اتنی بڑی قسم جس کے بول کی اللہ قسم اٹھائے۔ وقیل ہی، اے میرے محبوب مجھے تیرے بول کی قسم، مجھے اس نبی کے بول کی قسم۔ ایک تفسیر کے ایک ترجمہ اور بھی ہے، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، وقیل ہی، مجھے اس محبوب کے بول کی قسم، جس کے اللہ بول کی قسم اٹھائے، جس کی ذات کی قسم اٹھائے، جس کی رسالت پہ قسم اٹھائے۔ کافر اعتراض کریں لست مرسلا، تو رسول کوئی نہیں، تو اللہ پکارتا ہوا خود آ جائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا ہی رسول ہے۔ کافر دیوانہ کہنے پر آئیں کہ انک لمجنون، تو پاگل ہے، تو اللہ تعالیٰ خود پکار اٹھے اور عرشوں سے پکار اٹھے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی، میرا نبی دیوانہ کوئی نہیں ہے۔ کافر اس کو شاعر پکاریں، این لتارک آلہتنا لشاعر مجنون، یہ تو شاعر ہے۔ اللہ پھر عرشوں پہ پکار اٹھے اور قسمیں اٹھانے کے لیے آ جائے۔ قسم تو آدمی جوش میں اٹھاتا ہے، قسم آدمی بات کو وزنی کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، تو اللہ تو خود ہی سب سے زیادہ پاک، بلند، بالا، اعلیٰ، اطہر ذات، قسم سے پاک، پھر بھی قسم اٹھا کر کہتا ہے
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے. تو ساری دنیا کے مرد عورتوں کے لیے یہی ایک ہستی ہے، ایک سانجہ. صبغۃ اللہ. یہ جو عیسائی تھے نا، ان کا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زعفرانی رنگ کے پانی میں ڈبوتے تھے تو رنگ دار ہو کے نکلتا تھا، یہ عیسائی ہونے کی نشانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تمہارا رنگ ہے وصبغۃ اللہ، ایک میرا رنگ ہے، ایک اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، ہے کوئی اللہ سے حسین رنگ دینے والا؟ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہے. تو مجھے ایسا دکھاؤ، مجھے ایسا دکھاؤ، ایسے حسن والا، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، ایسی چال ہو جس کی، ایسی گفتار ہو، کوئی تو دکھاؤ، کوئی تو دکھاؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے ہاتھ چیرے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے. ظاہر اتنا حسین. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں اوپر 14ویں کا چاند تھا، مسجد کے صحن میں اللہ کے محبوب بیٹھے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی. میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ام معبد نے آپ کا حلیہ بیان کیا، ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، میلا کچیلا رہنا، نہ بزرگی ہے نہ دین ہے، نہ بزرگی ہے نہ دین ہے. ہمارے ہاں کوئی ننگ دڑنگ ہو تو کہتا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، سمجھو. ظاہر الوضاء، صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سارا وجود حسن کے پیکر میں ڈھلا ہوا. لم تعبہ فجلا، موٹے نہیں، لم تجر به ثقلا، پتلے نہیں. وسیم قسیم، ایسے حسین تھے کہ آنکھ بھرتی نہیں تھی، ایسے حسین تھے کہ ہر طرف سے حسن کے پیکر میں ڈھلے ہوئے تھے. فی عینیہ داج، آنکھ بڑی شرمیلی تھی، حیا والی تھی، موٹی تھی، لمبی تھی. فی اشفارہ وطف، پلکیں آپ کی دراز تھیں. فی صوتہ سہل، آواز میں آپ کے جادو تھا، گھنی آواز، پرروب آواز، پرکشش آواز. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی سینے پر پھیلی ہوئی. فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراحی دار تھی جیسے کسی نے گھڑ کے بنائی ہو، گھڑ کے بنائی ہو. غیلی الفم، ہونٹ جیسے کسی مصور نے تراش تراش کے بنائے ہوں. براق الثنایا، دانت ایسے روشن تھے کہ جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. یہ ہے محمد الرسول اللہ. یہ حسن ازج، بڑے خوبصورت بھویں تھیں. شدید و سواد الشعر، کالے سیاہ بال تھے. ان تکلم علیہ البہا، بولتے تھے آپ پہ نور چھا جاتا تھا. ان سکت علیہ الوقار، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پہ ایک وقار چھا جاتا تھا. کأن منطقہ خرزات و نظم یتحدرن، جب آپ بولتے تھے تو لگتا تھا موتیوں سے موتی گر رہے ہوں. دانت بھی موتی، کلام بھی موتی، تو موتیوں سے موتی نکل رہے تھے. یہ تو اس کا ظاہر حسین ہے، باطن کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا اس کے پیچھے چلو. نام غلام رسول، کام دشمن رسول. نام رکھنے سے کیا کام بنتا؟ اور ان عورتوں سے کہا چلو میرے نبی کی بیویوں کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے 11 نمونے کھڑے کر دیے. 4 بیٹیاں دیں، 15، ایک باندھی دی، 16 سیمپل سامنے کھڑے کر دیے. کسی کے پیچھے تو چلو. عورت کمزور ہے نا، اللہ نے اس کو 16 سیمپل دکھا دیے. یہ لے لو، نہیں ہمت یہ لے لو، نہیں ہمت یہ لے لو، نہیں ہمت یہ کر لو، نہیں ہمت یہ کر لو. 16 چوائس دی. اچھا اس کے پیچھے خدیجہ کو لے لو، عائشہ کو لے لو، ام حبیبہ کو لے لو، جویریہ کو لے لو، ام سلمہ کو لے لو، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، صفیہ کو لے لو. کسی کے پیچھے تو چلو. میمونہ کے پیچھے چلو، سودا کے پیچھے چلو، کسی کی ماریہ کے پیچھے چلو. یہ فاطمہ ہے، یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ بیٹیاں ہیں، یہ باندی ہے، یہ بیویاں ہیں. کسی ایک کے پیچھے تو چل، مغرب کے پیچھے نہ چل. مغرب کی بیٹی نہ بن. مغرب کی عورت نے ننگے ہو کر بڑا دکھ دیکھا ہے، بڑا دکھ دیکھا ہے. نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ خالہ رہی، نہ وہ پھوپھی رہی، نہ وہ چاچی رہی، نہ وہ دادی رہی، نہ وہ نانی رہی. وہ صرف گرل فرینڈ بن گئی. جب جی بھر گیا ٹھڈا مار کے باہر پھینک دیا. جیسے برتن ہے ٹوٹا تو اور لے کے آ گئے. سارے روپ اس عورت کے مٹ گئے.
آزادی کی طلب میں سب سے بڑی غلامی نے دیکھی، آزادی کے شوق میں ذلتوں کے دلدل میں پھنسی، تو آج کا دانشور، اب آج کا میرے ابلیس ہماری بیٹیوں کو مغرب کی طرف کھینچ رہا ہے، بازار میں لا رہا ہے، بازار کی زینت بنا رہا ہے، بنا چکا ہے، ہم تو رو رو تھک لیے، بازار کی زینت بن گئی، ننگی تصویریں دیواروں پہ لٹک گئیں، دیکھنے والے بھی مسلمان، کھینچنے والے بھی مسلمان، کھنچوانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان، اللہ اکبر، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت چاہیے، ڈبا روٹی بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت چاہیے، کیا ظلم و ستم ہے۔ اگر اس کا نام آزادی ہے تو اے واہ بہار اگر این است بہار، اگر اس کا نام بہار ہے تو صد حیف ہے، لعنت ہے اس بہار پر، اگر اس کا نام بہار ہے، اس کا نام آزادی ہے تو ہم باز آئے ایسی آزادی سے، ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، کیوں کون سی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں تمہارے جیسے کوئی عورت ہے ہی نہیں، چلو جو عورت ان کے پیچھے چلے گی وہی عزت کی منزل کو طے کر جائے گی۔ احسن تقویم بننے کے لیے دوسری بات کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو۔ اچھے عمل کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، پھر ادھر ہی رجوع کیا تو وہاں پتہ چلا کہ پوری ایک زندگی ہے جس کا نام اسلام ہے، جس میں ایک حصہ عبادات کا ہے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور ان تمام میں نماز سر فہرست ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے موسیٰ، میرے کلیم، میرا بندہ بن جا، اور میرا بندہ بننے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ سجدے میں سر جھکا دے، اور نماز پڑھ، پر وہ نماز نہیں جو غفلت کی ہو، لے ذکری، جب اللہ اکبر ہو تو پھر میرے سوا تمہیں کوئی یاد نہ آئے، تو میرے سوا تمہیں کوئی یاد نہ آئے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ۔ ہمارے اردو کے استاد صاحب تھے شریف صاحب تو وہ ایسے قصہ سنایا کرتے تھے، پتہ نہیں مجھے کہاں سے یاد آ گیا، 40-35 سال پرانی بات آپ کو بتا۔ وہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ بھائی وہ کوئی میرے جیسا نمازی نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے لیلا گزر گئی، تو اس نے کہا بدتمیز عورت، دیکھتی نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تو میرے آگے سے گزرتی ہے۔ اس نے کہا میں تو ایک مخلوق کے خیال میں ایسی گم تھی کہ مجھے دائیں بائیں کا ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، تو خالق کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کون گزرا کون نہ گزرا، تو کیسا نمازی ہے۔ یہ ہے تو فرضی بات، پر پتہ نہیں مجھے کہاں سے وہ بات، نماز میں یہی اللہ چاہتا ہے، جب کہو اللہ اکبر پھر سب سے کٹ جاؤ، سب سے ہٹ جاؤ، سب کو چھوڑ کے آؤ، کہو اللہ اکبر، بس اب تو اور میں اور کوئی نہیں۔ رابعہ بصری خامن سے رات کو غسل کر کے کپڑے بدل کے خامن سے پوچھتی میری ضرورت ہے، اگر وہ کہتے نہیں تو پھر اس سے کہتی مجھے پھر اجازت ہے، کہتے ہاں اجازت ہے، تو مصلی پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر، پھر فجر کی اذان مصلی پہ ہوتی تھی۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ۔ معاذ عدویہ رحمت اللہ علیہ کا جب خامن شہید ہو گئے، اس کے 20 برس تک زندہ رہیں، 20 سال چارپائی پہ سو کے نیند نہیں کی، بیٹھے بیٹھے جو نیند آ گئی بس۔ جب رات آتی تو کہتی معاذہ یہ آج آخری رات ہے، کل کا سورج تیری موت کا پیغام لا رہا ہے، کچھ کر لے، مصلی پہ رات گزر جاتی۔ چلو ہم اتنا تو ہمت ہی نہیں ہے، فرض نماز تو ہو، اب تو 95% مرد عورت نماز نہیں پڑھتی، 95% گھروں میں سورج جب نکلتا ہے تو وہاں رات چھائی ہوتی ہے، وہ بھی حیران ہو کے دیکھتا ہے یہ وہی بندے جنہوں نے رات کو اللہ کا رزق کھایا، یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے چھت دی، یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے ساری رات سانس کا
سانس کی چمنی ان کی برابر کام کرتی رہی. یہ وہی ہیں جن کا دل دھڑکتا رہا، یہ وہی ہیں جن کے گردے کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی چھلنیوں کو سلامت رکھا، دل کی دھڑکن کو سلامت رکھا، خون کی گردش کو سلامت رکھا. ٹھنڈی ہوا ان پر پھینکتا رہا، رات کی شبنم ان پر گرتی رہی، اور ہولے ہولے دھیرے دھیرے رات ان پر سے گزرتی ہوئی ان کی تھکن کو بھی لے کے چلی گئی. یہ بدبخت اب بھی نہیں اٹھے، یہ اب بھی سوئے ہوئے ہیں. اماں بھی سوئی، ابا بھی سویا، بیٹا بھی سویا، بیٹی بھی سوئی. دن چڑھ گیا اور کوئی نہ اٹھا. ارے مرغے نے کہا اٹھ جا، ارے بلبل نے کہا اٹھ جا، چڑیا نے کہا اٹھ جا. کوے بھی صبح صبح، ہم تو اکثر سفر میں رہتے ہیں، صبح سویرے جب گاڑیاں نکلتی ہیں ہم سے پہلے کوے اڑ اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں. کائیں نہیں کر رہے ہوتے، وہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. وہ کیسی بازی ہارا ہوا گھر ہے، وہ گھرانہ کیسا ہارا ہوا گھرانہ ہے جس میں سے ایک بھی سجدے کے لیے نہ اٹھا. اور دن چڑھ گیا اور رات بیت گئی، اور پھر ایک دن نہیں، ان پہ سینکڑوں دن ایسے گزرے. صبحیں آئیں، شامیں آئیں، دن ڈھلے، موسم بدلے، رت بدلی، خزاں سے بہار، بہار سے خزاں، گرمی سے سردی، سردی سے گرمی، لیکن ان کا ماتھا اللہ کے دربار میں نہ جھکا. ہائے ہائے، یہ ہیں لٹے ہوئے لوگ، یہ سب سے بڑے آفت زدہ ہیں، یہ بڑے تباہ لوگ ہیں. ان سے بڑا تباہ گھر کوئی نہیں ہے جن کے پاس سجدہ نہیں ہے. کوئی آ جائے نا جی میرے گھر میں 3 دن سے فاق، ہمیں فوراً رحم آتا ہے، فوراً رحم آتا ہے. اے ہے، اس سے بڑے قابل رحم بتا رہا ہوں، جن گھروں میں سجدہ نہیں ہے ان سے بڑا قابل رحم کوئی نہیں ہے. نماز زندہ ہو جائے، اور نماز وہ عادت والی نہ ہو، حقیقت والی. حقیقت والی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کا نام جسم پہ ایک کیف پیدا کر دو، ایک لذت اور حلاوت پیدا کر دو. سب سے بڑی دولت نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد میں ڈوب کے نماز پڑھ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عبادات پھر نماز ہی کی طاقت کے لیے ہے. قرآن کی تلاوت، نماز ہی طاقتور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. تنہائی میں اللہ کا ذکر، تنہائی میں اللہ کا ذکر، یہ نماز میں طاقت پیدا کرتا ہے. نظروں کی حفاظت یہ نماز میں طاقت پیدا کرتی ہے. جس کی نظر ٹھیک نہ ہو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری زندگی لگا رہے. اگر نماز کو قیمتی بنانا ہے تو نظروں کو جھکانا سیکھو. جس کی نظر جھک گئی، یہ کہتے ہیں نا جی نماز میں خیال آتے ہیں، خیال آتے ہیں. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، نظر جھکانا سیکھو، آپ کی نماز کے خیالات ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی نماز آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی، اور آپ گم ہو جائیں گے نماز میں. اور روح کا تعلق جسم سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائے گا. اور جب جسم، دیکھو نا، یہی وہ وجہ ہے کہ تیر نکالا گیا کوئی پتہ نہیں، ہاتھ کٹ گیا کوئی پتہ نہیں، پاؤں کٹ گیا کوئی پتہ نہیں. نماز کی حالت کیا وجہ تھی؟ کہ روح کا تعلق جسم سے بالکل کمزور ہو جاتا تھا. جیسے بے ہوش نہیں کر دیتے، پیٹ کاٹ لیا، ٹانگ کاٹ لی، زندہ تو اب بھی ہے، احساس ختم. کیوں؟ روح کا تعلق کمزور ہو چکا ہے، احساسات کا تعلق کمزور ہو چکا ہے، تو کاٹنے کا درد محسوس نہیں ہوتا. جب روح اللہ سے جڑتی تھی نماز میں تو جسم سے تعلق کمزور ہو جاتا تھا. تیر نکالا گیا، تیر لگ گیا، پاؤں کاٹ دیا گیا، کچھ پتہ نہیں. عروہ بن زبیر کا یہ پاؤں خراب ہو گیا تو ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ ساری آگے اوپر تک چلا جائے گا. تو آپ ایسا کریں، کوئی نشہ پی لیں تو ہم کاٹ دیتے ہیں. ان کا نشہ اور ایمان ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے جس پیٹ میں شراب جائے اس پیٹ سے ایمان باہر نکل جاتا ہے. جب تک شراب اس کے پیٹ میں رہے ایمان اس پیٹ میں داخل نہیں ہوتا. اس حال میں موت آ گئی تو پتہ نہیں ایمان سلب ہی نہ ہو جائے. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے جسم سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے، اس کے قریب نہیں آتا ایمان. تو ان کا میں نماز پڑھتا ہوں، تم جو مرضی کرنا. تو انہوں نے ایسے بیٹھ کر ٹانگ یوں کر دی، نماز شروع ہو گئی، ٹانگ ایسے ہو گئی، اور انہوں نے یہاں سے ٹانگ کاٹی. تو کوئی آج کے آلات تو تھے نہیں ہیں، سن بھی نہیں ہوئے ہیں، اور کوئی ایسی تیز دھار آج کل کی طرح آریاں بھی نہیں ہیں، چھریاں بھی نہیں ہیں. ہاتھ سے کاٹا گیا ہے
اور ان کا جسم ایسے بھی نہیں ہوا، آرام سے نماز پڑھتے رہے. تو جب وہ کاٹتے تھے نا تو فوراً اوپر گرم تیل ڈالتے تھے کہ اس کے وہ زخم جل جائیں، جلانے کے لیے. تو وہ ایک اور الگ مصیبت. پوری نماز ختم کر کے کہنے لگے کاٹ دیا، کہنے لگے کاٹ دیا، کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پھر وہ ٹانگ کو دے کر کہنے لگے یا اللہ تو گواہ رہنا، میرا یہ پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں نہیں اٹھا. نماز بنے گی اللہ کے ذکر سے، نماز بنے گی تلاوت سے، نماز بنے گی آنکھوں کی حفاظت سے، نماز بنے گی فضائل کو دھیان میں لانے سے، نماز بنے گی علم کی روشنی سے. ہاں بھائی، اب تو یہ ساری باتیں نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی سناتا ہے، اور علم کے محتاج ہے سارا مجمع. فرض علم تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، کوئی نہیں، تبلیغ والے بھی نہیں سیکھتے. حالانکہ علم کا سیکھنا فرض کتنا، جو میرے اوپر، میں نماز میرے اوپر فرض ہے نا، تو نماز کا جاننا فرض ہے. میں باپ ہوں، بحیثیت باپ میرے ذمے کا جاننا فرض ہے. میں خامند ہوں، بحیثیت خامند میرے ذمے کیا ہے جاننا فرض ہے میرے اوپر. بیوی ہے، بحیثیت بیوی میرے ذمے کیا ہے، بحیثیت ماں بیٹی کے نسبت سے، باپ کی نسبت سے، بیوی کی نسبت سے میرے ذمے کیا ہے. ساس ہے، ساس کی نسبت سے میرے ذمے کیا ہے. بیوی بنی، بہن بنی، خالہ بنی، پھوپھی بنی، دادی بنی، ہر نسبت میں اللہ کی شریعت موجود ہے. میرے ذمے کیا ہے کوئی نہیں سیکھتا، تو دینداروں کے گھر میں بھی لڑائیاں اور بے دین کے گھروں میں بھی لڑائیاں، شادیوں کے بعد لڑائیاں. نہ کوئی تبلیغ والا بچہ ہے، نہ کوئی دیندار بچہ ہے، اور نہ کوئی نمازی بچہ ہے، نہ کوئی بے نمازی بچہ. ہر گھر میں لڑائی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ ساس نے سیکھا کہ میرا دین کیا، نہ سسر نے سیکھا کہ میری شریعت کیا، نہ خامند کو پتا میری شریعت کیا، نہ بیوی کو پتا میری شریعت کیا، نہ نندوں کو پتا کہ ہماری حدود کیا، نہ دیور کو پتا ہماری حدود کیا. سب آپس میں ٹکرا رہے ہیں علم سے ناواقفیت کی وجہ سے. اور مولانا الیاس نے تیسرا نمبر رکھا تھا علم کا اور ذکر کا. اب تو گنتے بھی کوئی نہیں، پہلے تو گن دیا کرتے تھے، اب تو گننے والا بھی کوئی نہیں رہا. ایک گاؤں میں ہماری جماعت گئی، ایک ان پڑھ دیہاتی میواتی بیٹھا ہوا بوڑھا سا. ایک آدمی مسئلہ مجھ سے پوچھنے آیا، مجھ سے پہلے اس میواتی نے بتایا، تو میں اس کو حیران ہو کے دیکھنے لگا یہ کیا بول رہا ہے. پھر دوسرے آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، مجھ سے پہلے اس نے بتایا، میں نے پھر اس کو حیران ہو کے دیکھا. پھر وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی تو آپ نے وہ قصار مفصل میں سے پڑھا، اس میں سے تو نہیں پڑھنا تھا. یہ مولویوں کو بھی آج نہیں پتا قصار مفصل کیا ہے. یہ عام طلبہ ہیں. میں نے کہا بابا تو ہے کون؟ پھر میں نے اس سے پوچھا تو ہے کیا بلا؟ پھر پتہ چلا وہ تو مولانا یوسف صاحب کا ساتھی تھا. مولانا یوسف صاحب کے ساتھیوں میں سے کہ ایک ذوق تھا، ذوق ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. ایک آدمی خامند بننے جا رہا ہے، وہ جی میرے ذمہ اب اللہ کی شریعت کیا ہے. ایک بچی آئی حضور کی خدمت، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے تو میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ حدیثیں موجود ہیں پر ہائے ہائے وہ یہ تو حیات الصحابہ نہیں پڑھتے، انہوں نے اور کیا پڑھا؟ میں نے آج تک کوئی تبلیغ والا نہیں دیکھا جس نے حیات الصحابہ پوری پڑھی ہو. شاید کوئی لاکھوں میں ایک کوئی نظر آ جائے آج. حالانکہ مولانا یوسف نے لکھی ساری امت. ایسی کتاب سن لو، ایسی کتاب پورے ذخیرہ تاریخ میں نہیں ہے. یہ علماء عرب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ایسی کتاب پوری سیرت کی تاریخ میں نہیں لکھی گئی، ایسی عالیشان کتاب.
مولانا سید خان صاحب نے مجھے فرمایا تھا تم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے اس کتاب کو. میں نے 5 دفعہ پڑھا. اس کے بعد اب یہ لوگ نہیں پڑھنے دیتے. سفر سفر سفر، پھر ملاقاتیں ملاقاتیں ملاقاتیں. میں تو تنہائی کو ترس گیا. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. پر اب شکر ہے نہیں ملتا. شکر ہے اللہ کے دین میں ہے، میں اس پہ کوئی شاکی نہیں، اللہ کا شکر گزار ہوں. یہ مصروفیت تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ مصروفیت دے. ہاں چاہے اس پہ ہمارا نقصان بھی ہو، لیکن ہمیں یہ نفع جو مل رہا ہے یہ بہت عالی شان. ایک آدمی ہمارے کہنے سے توبہ کر گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں وقت نکالتا. میں نے 5 دفعہ ساری کتاب پڑھی. اب بھی پڑھتا ہوں. تمہیں بھی کہتا ہوں اردو ترجمے ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو. تمہیں زندگی نظر آئے گی اس میں زندگی کیسی تھی. جلد ثانی تو ہے ہی معاشرت پر، جلد ثانی ہے ہی معاشرت پر، اخلاقیات پر، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی. تو ایک لڑکی کی شادی ہونے لگی تو آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے کہا تیرا خامند بیمار ہو جائے اور اس کا جسم زخمی ہو جائے، تو سر سے پاؤں تک زخم ہو، پھر ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، پھر تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. سیکھتے تھے لوگ، اب تو سیکھتا ہی کوئی نہیں. پتر جی ہوں میری دکان سانبھ لی، شادی کر دیں منی. اور پتر کو انسان تو بنا، پتہ نہیں کسی کی بیٹی کو تیا پانچا کر کے نہ رکھ دے. پھر عورتوں کے بھی حق بتائے ہیں. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. وانا خیر لأہلی، میں سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. تو میرے بھائیوں بہنوں، سیکھنے کا رواج پیدا کرو. اللہ کا علم، اس کے بغیر نہ دین ہے، علم کے بغیر نہ مدرسہ ہے، علم کے بغیر نہ تصوف ہے، علم کے بغیر نہ تبلیغ ہے، علم کے بغیر نہ جہاد ہے، علم کے بغیر نہ سیاست ہے، علم کے بغیر نہ تجارت ہے، علم کے بغیر نہ زراعت ہے، علم کے بغیر نہ معاشرت ہے، علم کے بغیر نہ اخلاقیات ہیں، علم کے بغیر نہ حکومت ہے، علم کے بغیر نہ عدالت ہے. علم نہیں تو کچھ نہیں. دین کے کام گمراہی کا ذریعہ بن گئے جب وہ علم سے خالی ہوئے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم اور ذکر اٹھ گیا تو یہ کام گمراہی کا ذریعہ بن جائے. سیکھو سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو، علماء کے قدموں میں جاؤ. تو مجھے وہ میواتی نہیں بھولتا، اس نے ایسے باریک مسئلے بتائے جو سوائے اچھی طرح سیکھے کو جان نہیں سکتے. تو میں نے کہا یہ 3 نمبر عمل کرتے رہنا. آج کے 3 نمبر پہ عمل چھوڑ دیا. عبادات اور ایمانیات یہ ہمیں ایک ڈھانچہ دیتی ہیں، ڈھانچہ. اس ڈھانچے میں جو رنگ بھرتا ہے وہ اخلاق. بھائیو بہنوں، سیکھنے کا رواج پیدا کرو. اللہ کا علم، اس کے بغیر نہ دین ہے، علم کے بغیر نہ مدرسہ ہے، علم کے بغیر نہ تصوف ہے، علم کے بغیر نہ تبلیغ ہے، علم کے بغیر نہ جہاد ہے، علم کے بغیر نہ سیاست ہے، علم کے بغیر نہ تجارت ہے، علم کے بغیر نہ زراعت ہے، علم کے بغیر نہ معاشرت ہے، علم کے بغیر نہ اخلاقیات ہیں، علم کے بغیر نہ حکومت ہے، علم کے بغیر نہ عدالت ہے. علم نہیں تو کچھ نہیں. دین کے کام گمراہی کا ذریعہ بن گئے جب وہ علم سے خالی ہوئے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم اور ذکر اٹھ گیا تو یہ کام گمراہی کا ذریعہ بن جائے. سیکھو سیکھو، اللہ کے واسطے سیکھو، علماء کے قدموں میں جاؤ. تو مجھے وہ میواتی نہیں بھولتا، اس نے ایسے باریک مسئلے بتائے جو سوائے اچھی طرح سیکھے کو جان نہیں سکتے. تو میں نے کہا یہ 3 نمبر عمل کرتے رہنا. آج کے 3 نمبر پہ عمل چھوڑ دیا. عبادات اور ایمانیات یہ ہمیں ایک ڈھانچہ دیتی ہیں، ڈھانچہ. اس ڈھانچے میں جو رنگ بھرتا ہے وہ اخلاقیات سے بھرتا ہے، اخلاق سے. دیکھو نا، گھر سارا تیار ہو،
لیکن صرف ڈھانچہ ہو، اس پہ ٹائلیں نہ لگیں، فرش نہ لگے، بیڈ روم نہ بنے، ڈائننگ نہ بنے، لانج نہ بنے، اور ٹوائلٹ کا سارا سامان نہ ہو، کچن کا سامان نہ ہو، تو خود مالک نہیں اس میں جا کے رہتا، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور جاتے کیوں نہیں؟ چھت تو پڑ گئی، کہا جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو کچھ۔ اور یہ جو لوگ گھر بناتے ہیں ان سے ہی میں نے سنا ہے اگر گھر بنانے میں 1 لاکھ لگے تو فنیشنگ میں 2 لاکھ لگتا ہے، اگر گھر کا ڈھانچہ کھڑا کرنے میں 1 کروڑ لگے تو اس کی فنیشنگ میں 2 کروڑ لگتا ہے، دگنا خرچ آتا ہے، تب جا کر وہ رہنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس وقت تو ہمارے پاس ڈھانچہ ہی نہیں اسلام کا۔ اگر کوئی ڈھانچہ ہم بنا لیں، 5% لوگ تو نمازی ہیں، 5% لوگ، کچھ علماء بھی ہیں، کچھ علم والے، کچھ ذکر والے، لیکن میرے بھائیو رنگ کیسے بھرے گا؟ رنگ اخلاق سے بھرا جائے گا، اخلاق سے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو سمجھو چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، پر ٹائلیں کوئی نہیں، فرش کوئی نہیں، اور بستر کوئی نہیں، چارپائی کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں، لائٹیں کوئی نہیں، پائپ لائن پانی کی کوئی نہیں، گٹر کی کوئی نہیں، یہ تو ابھی مالک مکان کے رہنے کے قابل نہیں، تو مہمان کہاں سے بلائیں یہاں؟ تو حسن اخلاق یہ اس گھر کی زینت ہے، یہ اس گھر کی چمک ہے، یہ اس گھر کی کیاریاں ہیں، یہ اس گھر کا چمن ہے، یہ اس گھر کا گل لالہ ہے، یہ اس گھر کی چنبیلی ہے، یہ اس گھر کا لاؤنج ہے، یہ اس کا ڈائننگ اور ڈرائنگ ہے۔ حسن اخلاق ہی اس کا وہ باغ ہے، حسن اخلاق ہی اس کا گراسی پلاٹ ہے۔ حسن اخلاق ہیں تو اسلام کی طرف لوگ کھچ کر آئیں گے، اگر حسن اخلاق نہ ہوا تو لوگ اسلام سے بھی نکلیں گے، خود مسلمان بھی نکلیں گے، اور کافر تو پہلے ہی کافر ہیں، اہل ایمان بھی اسلام سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اخلاق اتنا بڑا چیپٹر ہے اور دین کا سب سے مشکل چیپٹر ہے۔ میں نے ایسا مشکل سبق آج تک نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ اور تمہیں میں بتاؤں میرے بھائیو، اگر میں مولانا سعید احمد خان کو نہ دیکھتا تو اللہ کی قسم مجھے اخلاق کا پتہ بھی نہ چلتا۔ حالانکہ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تھا اس وقت نظریاتی طور پر میں اخلاق کو زیادہ جانتا تھا، کہ میں نے جو پڑھا تھا مجھے یاد تھا، اب جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں بھول چکا ہوں۔ آج میں اخلاق کو نظریاتی طور پر، معلوماتی طور پر کم جانتا ہوں کہ میرا پڑھا بھول گیا ہے، لیکن میں اس کو حقیقی طور پہ زیادہ جانتا ہوں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اخلاق کا نمونہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا اخلاق کا پیکر، پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ اور یہ کتابوں سے سمجھ میں آنے والی چیز کوئی نہیں ہے، لکھنے پڑھنے سے سمجھ میں آنے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ ابو علی سینا گیا ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، جب اٹھ کے آیا تو کہنے لگا میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تو وہ اس نے کہہ رہے تھے اخلاق نہ دارت، اس آدمی کے پاس اخلاق نہیں۔ ابو علی سینا بڑا متکبر آدمی تھا، یہ جو منطق فلسفہ ہے نا، یہ آدمی کو متکبر بنایا، وہ اتنا بڑا منطق کا جاننے والا تھا تک ارسطو سے بھی آگے تھا، طب میں اس کا عالی مقام ہے۔ بس اس منطق کی یہ نہیں کہ کوئی بگڑا ہوا تھا، بس مزاج تکبر تھا، منطق کا مزاج یہ ہے۔ وہ کہنے لگا اب میں نے تو اخلاق پہ بڑی کتابیں لکھی، ان کو نہیں پتا، ان کو بتاؤ میں نے اخلاق پہ بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس نے جا کر بتایا، کہا جی وہ تو کہہ رہا میں نے تو اخلاق پہ اتنی کتابیں لکھی۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے کب کہا تھا اخلاق نہ داند، میں نے تو کہا تھا نہ دارد۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اخلاق کا علم نہیں جانتا؟ میں نے تو کہا تھا ہے نہیں اس کے پاس، انہیں ہی ویل ہے، پلے کا کہ نہیں۔ تو دانت دارت، اخلاق ایک ایسا مضمون ہے کہ یہ پڑھنے سے نہیں سمجھ میں آتا، یہ کسی اخلاق والے کے پاس بیٹھو گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اپنی رائے سے ہٹ جانا، اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا، اوروں کی اپنے اوپر لے لینا، گالیاں سن کے مسکرا دینا، یہ میں نے دیکھا، پھر مجھے سمجھ میں آئے گا اچھا یہ ہوتا ہے مسلمان اور یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ ایک آدمی گالیاں دے رہا تھا، چپ بیٹھے سن رہے تھے،
اور اس کی بات کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اور تیز ہو رہا تھا اور تیز ہو رہا تھا۔ کہنے لگے چھوڑ میاں یہ تو کیا، میں تو آج تیرے گھر کھانا کھانے آیا ہوں۔ وہ آگے کہنے لگا میں ابھی تیرے لیے سور پکاتا ہوں، تجھے کھلاتا ہوں۔ اتنی شدید بات بھی ان کے ماتھے پہ بل نہ لا سکی۔ اور سنو، اگر گھر کو جنت بنانا ہے تو اخلاق کہیں سے خرید کے لاؤ۔ چوڑیاں پہنانے سے بیوی خوش نہیں ہوتی، اور تمہاری بلڈنگوں سے، کاروبار سے، دکانوں سے تمہارے ماں باپ کو ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ تمہاری ماؤں کو ٹھنڈک ہوگی تمہاری اطاعت سے، تمہارے اخلاق سے۔ تمہارے باپ تمہیں دعائیں دیں گے تمہاری خدمت سے، تمہاری بیویاں تم پہ قربان ہوں گی تمہارے اخلاق سے، اور بیویوں پر خامند قربان ہوں گے ان کی اطاعت اور محبت اور خدمت سے۔ بد زبانی یہ گھروں کو آگ لگا دیتی ہے، جلی کٹی سنانا یہ گھروں کو سلگا کے رکھ دیتا ہے، ہڈیاں بھی سلگ جاتی ہیں۔ بد اخلاقی کی وہ آگ ہے جو ہڈیوں کو سلگا کے رکھ دیتی۔ بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، او لوگوں میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہارا ضامن ہوں۔ میں اب اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی کہ اس سے اوپر کوئی میرے پاس ہے نہیں، کہ میں تمہارا ضامن ہوں، تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا، کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میری ضمانت ہے۔ اور میرے بھائیوں بہنوں، میں آپ کو اپنی ساری زندگی کا نچوڑ نہیں بتا رہا ہوں، میرا نچوڑ تو غلط ہو سکتا ہے، میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، میرے تجربے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی محکم باتیں ہیں جس پر میں کہہ رہا ہوں اخلاق سے مشکل سبق زندگی کا کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے اچھے اخلاق اور یقین اور توکل کے خزانوں میں سے بہت تھوڑا سا زمین پہ اتارا ہے۔ اخلاق بڑے تھوڑے اترے ہیں، یقین بڑا تھوڑا اترا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب بازار میں چیز تھوڑی ہو تو ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہو تو ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین ہے تھوڑا۔ تھوڑی چیز پیسہ زیادہ مانگتی ہے، یہ صفتیں تھوڑی ہیں، یہ قربانی زیادہ مانگتی ہیں۔ پھر میں نے اخلاق اور یقین کی حدیثوں کو دیکھنا شروع کیا، آیات کو دیکھنا شروع کیا، پھر صفحات کو ڈھونڈنا شروع کیا، پھر اپنے اوپر تجربے کیے، پھر باہر مشاہدہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ اخلاق کا سبق یقین کے سبق سے بھی مشکل ہے۔ اخلاق یقین والے ہزاروں میں نے دیکھے ہیں، ہزاروں دیکھے ہیں، اخلاق والے ابھی سینکڑوں بھی نظر نہیں آئے۔ اخلاق سے کیا مراد ہے؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو توڑنے والے سے جوڑتے ہوں، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو محروم کرنے والے کو آگے بڑھ کے عطا کرتے ہوں، وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو ظلم زیادتی کرنے والے سے درگزر کرتے ہوں۔ یہ ہے حسن اخلاق، اس کا نام ہے حسن اخلاق۔ یہ میں کہہ رہا ہوں زندگی میں خال آفا کہا گردیدہ ام، مہرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، سارا جگ چھان مارا جہان چھان مارا۔ اخلاق والے انگلیوں پہ گنو تو شاید پورے زیادہ نکلیں اور وہ تھوڑے نکلیں۔ ایسے تو نہیں اللہ کا نبی کہتا جنت الفردوس کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت الفردوس کی گارنٹی، اور یہ تو شہادت پر نہیں دی، تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ میں ضامن ہوں جنت الفردوس لے کے، حالانکہ خود اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے جنت الفردوس ہے، پر اللہ کہنے کا گارنٹر میں اسی کا ہوں جو اخلاق لے کر آئے گا، میری گارنٹی۔ اخلاق بناؤ، جنت الفردوس میں گھر پاؤ، چپ رہنا سیکھو، سہنا سیکھو، پیچھے ہٹنا سیکھو۔ اگر انصار اپنی رائے سے پیچھے نہ ہٹ پے تو وہیں اسلام کا قلعہ مسمار ہو جاتا جو اللہ کے نبی نے 23 سال کی محنت سے بنایا تھا۔ اسی وقت تلواریں ٹکرا جاتی، انصار اپنی رائے سے پیچھے ہٹے تو ابو بکر کی خلافت کو وجود ملا، خالد بن ولید اپنی رائے سے پیچھے ہٹے تو پھر شام کی فتوحات کے دروازے کھلے اور مصر کی فتوحات کے دروازے کھلے۔ اگر رائے دیکھو، یہ بہت بڑے اخلاق ہیں رائے سے ہٹ جانا، یہ چھوٹے اخلاق نہیں ہیں۔
اس کو کوئی سمجھتا نہیں کہ یہ بھی سنت ہے، اپنی رائے سے ہٹ جانا، بیوی کہہ رہی یوں کرو، خامند کہہ رہا یوں کرو، کوئی ایک تو پیچھے ہٹ جائے، اچھا چل تو جیسے کہتی ویسے کر لیتے، اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ یہ انفرادی زندگی کو بھی جنت بنائے گا، یہ محلے کی زندگی کو بھی جنت بنائے گا، گھر کی زندگی بھی جنت بنے گی، اور مسجد کی زندگی جنت بنے گی، سارے معاشرے کی زندگی جنت بنے گی اگر پیچھے ہٹنا سیکھ لو۔ انصار مدینہ نے کہا، آپ نے انصار مدینہ سے کہا انصار میرے بعد تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، اوروں کو آگے کر دیا جائے گا، تو کیا کرو گے؟ کہا جی حق لیں گے، تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ تو آپ نے کہا تمہیں اچھی بات بتاؤں، اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا تم پیچھے ہٹ جانا اور صبر کر جانا، حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کر لینا، ساری کمیاں اللہ سے پوری کروا دوں گا، تم اپنا حق کیا لوگے؟ تو مجھے یہ بات یوں سمجھ میں آئی ہے کہ قیامت تک جو پیچھے ہٹنا سیکھیں گے اللہ ان کو انصار کے ساتھ مل کر ہی پوری کر کے دے گا۔ یہ وعدہ صرف انصار کے ساتھ نہیں ہے، جو یہ صفت اپنائے گا اس کے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا، اسی کے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا۔ تو پیچھے ہٹنا سیکھو، جمنا نہ سیکھو، میں بڑا ہوں میری مانو، وہ کہتا میں باپ ہوں میری مانو، وہ کہتے میں دادی ہوں میری مانو، وہ کہتے میں خامند ہوں میری مانو، میں گھر کا بڑا ہوں میری مانو۔ کوئی پیچھے بھی تو ہٹتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، تو گھر یوں برباد نہ ہوتے۔ ضد ضد ضد، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ ضدوں نے برباد کیا گھروں کے گھر۔ ایک آدمی سے قتل ہوا تو بات صلح تک پہنچ گئی، تو فریق نے کہا میری بیٹی کو طلاق دے دے تو میں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں طلاق نہیں دینی۔ مگر اللہ کے بندے پھانسی چڑھ جائے گا پھر بھی تو خود بخود جدائی ہو جائے گی، کہ ایک کام نہیں کرنا پا میں پھائے لگ جاؤں۔ وہ بدبخت پھانسی چڑھ گیا، طلاق نہیں دی۔ ضد، شیطان کو کیا چیز لے گئی؟ ضد، تکبر۔ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد 1,00,000 سال جلانے کے بعد باہر نکالے گا، اور جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالے گا۔ شیطان سے کہا اب بھی اگر تو سجدہ کر لے اس کو تو تجھے معاف کر دوں گا۔ کہے گا نہیں کیتا، دنیا نہیں کیتا، ہن کی میں کروں؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، ضد چھوڑو، نیچے ہو جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو جو آدمی بلندیوں پہ چڑھنے کے لیے ذرا نیچا ہونا پڑتا ہے، آکڑ کے ٹرو تو سڑک تو نہیں ٹور سکتے ہو، اور نیچے ہو جاؤ تو دیکھو پہاڑوں پہ چڑھنے والوں کو دیکھو، وہ جھک کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جو بلندیوں کو طے کرتے ہیں ہمیشہ جھک کے طے کرتے ہیں، کبھی کوئی اکڑ کے بلندیاں طے نہ کر پایا۔ اکڑ کے چلنے والا تو 10 فٹ کی چڑھائی نہیں چڑھ سکتا، اور جھک کے چلنے والے 10,000 فٹ بھی چڑھ جاتے۔ جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو، اپنی زبان کو دانتوں تلے دبانا سیکھو۔ اخلاق سے بڑا زیور کوئی نہیں۔ میں دھی دا سب کچھ بنا چھڑیا ہے، دھی دی ہر شے پوری کر چھڑی، با ہنے دی شادی کرنی۔ دھی نو اخلاق بھی سکھائیں کہ نہیں سکھائے؟ انہوں چپ رہنا بھی سکھائے کہ نہیں سکھایا؟ صبر سکھائے کہ نہیں سکھایا؟ صبر ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بیٹیوں پر تو فرض عین ہے، چونکہ آج کی معاشرت اسلامی نہیں ہے۔ جب ایک کسی کی بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے تو وہ بیچاری امتحان گاہ بن جاتی ہے۔ ساس کے اپنے مطالبے، سسر کے اپنے مطالبے، خامند کے اپنے مطالبے،
نندوں کے اپنے، دیور کے اپنے، وہ ایک مشین کا پرزہ بن کے پستی ہے۔ ماں باپ نے تو ہتھیلی کا چھالا بنا کے پالا تھا اور سسرال نے رول کے رکھ دیا، چونکہ شریعت کا پتہ نہیں۔ وہ تو خامند کی خدمت کے لیے آئی ہے۔ تو میری ماں دی بھی کرنی، تو میرے پیو دی بھی کرنی، تو میرے براوت اگو تو بولنا کوئی نہیں، میرے بہنا دے اگو تو بولنا ہوگا نہیں، تیرے میں آئے کر دے سا، آؤ کر دے سا۔ گھر میں آگ لگی پڑی ہے، آئے ہائے ہائے، صرف اخلاق کا نہ ہونا اور علم کا نہ ہونا۔ ساڈا جی ہکو گھر ہے، اسی جی کٹھے رہنے، اسی جی وکرے نہیں ہو سکنے ہیں، اور پہلے شریعت تو پڑھ کے آ کے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ساڈا ہکو ہاتھ ہے، ہکو ہاتھ ہے، یہاں زندگیاں برباد ہو گئیں، تہاڈا ہکو ہاتھ ہے۔ رواج ہے ہمارے پاس، شریعت تو ہے نہیں، رواج ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اخلاق بناؤ، اخلاق زندگی بنانی ہے، اخلاق بناؤ۔ سہنا، چپ رہنا، ہاں کبھی خطا ہوگی معافی مانگو، جب خطا ہو معافی مانگو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اور جب تک اللہ کا معاف نہ کرو اس کی منت کرو، پھر آئندہ نفس احتیاط کرے گا بدتمیز ہونے میں۔ چھوٹے بن جاؤ۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی سے چلتے۔ تو میرے بھائیو، نیچا ہونا سیکھو، نیچا ہونا سیکھو، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو سکھاؤ چپ رہنا، چپ رہنا سکھاؤ، مصلے پہ بیٹھنا سکھاؤ۔ بیٹی اللہ سے مانگ، چونکہ ہمارے ہاں طلاق تو ایک عیب سمجھت، اس بیچاری کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی، چاہے سارا جرم اس لڑکے کا ہو، زندگی لڑکی کی برباد، چونکہ نہ دوسری شادی کا تصور ہے، نہ متعلقہ کی شادی کا تصور ہے، نہ بیوہ کی شادی کا تصور ہے۔ ایسا ہندو معاشرہ اندر میں رچا ہے کہ اس کا تصور ہی محال ہے۔ کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی عورت کو کوئی تانا نہیں دیتا، کسی عورت کے 2-3 نکاح ہو جائیں اس کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی۔ وہ تمہاری سب سے بڑی ماں خدیجہ کا 3را نکاح تھا حضور کے ساتھ، دنیا کی سب سے عظیم عورت 3رے نکاح میں آئی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شاعرہ، فاضلہ، عالمہ، جن کے اشعار، جن کا علم، فضل دنیا میں مشہور تھا، 4 نکاح ان کے ہوئے۔ حضرت عبداللہ سے ہوا، پھر حضرت عمر سے ہوا، پھر زبیر سے ہوا، 4 نکاح ہوئے۔ اور یہاں ایک بیچاری کی دوسری بھی شادی ہو جائے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ ایڈی چنگیوں میں آتا پہلے کول نہ رہ جامیا، یہ تانے اس کو سننے کو ملے۔ ایڈی چنگیوں میں آتا پہلے کول نہ رہ جامیا۔ اور میرے بھائیو، اخلاق سیکھو۔ اور پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوتی، زندگی کی خوشحالی کا تعلق زبان کے بول سے ہے، اور میٹھے اخلاق سے ہے، اور اچھی خصلت سے ہے، اچھی فطرت سے ہے۔ لڑکا یہ نہیں پوچھتے لڑکا کیسا ہے، کہتے وہ کرتا کیا ہے، کیا کرتا ہے، کام کی کرتا ہے جی، فیکٹری پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور کبھی یہ بھی تو دیکھا کرو لڑکا کیسا ہے۔ ہماری ایک بزرگ خاتون تھی، انہوں نے اپنی بھانجی کا رشتہ کیا، میں پوچھا اماں شور کیوں ہو جائے، کہ پترو دے 14 مربن۔ جیسے آپ کے ہاں پتہ کاروبار کی، ہمارے ہاں زمین پوچھی جاتی ہے، زمین کتنی، سو ہر ایک کا اپنا اپنا ٹرینڈ ہے۔ ہمارے ذمہ داروں میں رقبہ کتنا، آپ کیا پوچھتے ہیں دکان کی ہو جائے، فیکٹری کی ہو جائے۔ تو میں اب میرا سوال یہ، میں کہا ماسی بچہ کی ہو جائے، پترو دے 14 مربن۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا، میں کہا اماں چھوڑ کی ہو جائے، کہ پترو دے 14 مربن۔ پھر میں نے تیسری دفعہ پوچھا، میں کہا اماں چھوڑ کی ہو جائے، کہ پترو دے 14 مربن۔ میں کہا اماں میں مربے نہیں پوچھی جاندہ، میں پوچھی جانا آپ کے ہو جائے۔ اس کو پھر بھی نہیں سمجھ میں، پترو دے 14 مربے۔ میں کہا تو شادی کر لا 14 مربیاں۔ 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی، اتنی شریف بچی گھر آ گئی۔
کاروبار پیسے سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی کی آبادی حسن اخلاق کے ساتھ۔ احسان کر کے جتلانا بہت بڑی بد اخلاقی ہے، بہت بڑی تباہی ہے۔ احسان کر کے جتلانا، تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر رو رہا ہوتا، کہہ رہا تھا کاش تو یہ احسان میرے اوپر نہ ہی کرتا تو اچھا تھا، اور میں تیرے نال اے کیتا، میں تیرے نال اے کیتا، میں تیرے نال اے کیتا۔ اللہ کہہ رہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ارے مت برباد کرو اپنی نیکی کو، اپنے احسان کو مت برباد کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اس سے اچھا ہے کہ مت کرو، اگر جتانا ہے تو مت کرو، چونکہ احسان نہ کرنے سے تم مجرم نہیں ہو۔ احسان کرنا تو ایک نفلی چیز ہے نا، کرو گے تو صلب، نہیں کرو گے مجرم تو کوئی نہیں، لیکن احسان کر کے جتلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو حضرت ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے بد نصیب؟ تو آپ نے کہا المنان، سب سے پہلے نمبر پر ہے احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والی۔ اب میں نے تو تیری بیٹی کا زیور دیا تھا، آج مجھے آنکھیں دکھاتی ہے، میں نے تو تیرے بل دیے تھے، تیرا علاج کرایا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، جو اس چکی میں آیا کل اللہ کے دردناک عذاب میں پھنسا۔ المنان، احسان کر کے جتلانے والے کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا وہ بھی زبردست رگڑ میں آئے گا۔ والمسبل ازارہ، اور اپنی شلوار تہمت پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے والا یہ بھی دردناک عذاب کی پکڑ میں آئے گا، یہ بھی نہیں بچ سکتا۔ دیکھو نا کیسا الٹا زمانہ، عورتوں کی شلواریں اوپر جا رہی اور مردوں کی نیچے جا رہی۔ وہ تو اصل میں ہماری عورت کو سکرٹ پہ لانا چاہتے ہیں، پتلون پر تو لے آئے ہیں، اب مالداروں کی عورتوں نے پتلونیں پہننی شروع کی ہوئی ہیں، پتلون تو آ چکا، اب سکرٹ کے لیے کوشش ہے کہ سکرٹ آ جائے۔ مجھے جنید جمشید بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس ماحول میں رہ کر 2 باتیں جس ملک میں پیدا ہو جائیں اس سے یہ مغرب والے پھر مستغنی ہو جائے، بس اب اس کی کوئی فکر نہیں، ایک جین ایک سکرٹ، جین اور سکرٹ جہاں چلی گئی وہاں وہ کہتا ہے اب یہ ہمارے ہی چیلے ہیں، اب ان کے لیے فکر کرنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ احسان کر کے مت جتلاؤ، کرو ہی نہیں، کرو تو ایسے کرو کہ بھلا دو، بھلا دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہوا تھا، اس سے ملنے گئے تو اس کے سائے میں کھڑے تھے نا دیوار کا، ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ تو نے کہا جی پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ کہ اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، یہ سایہ کہیں سود میں نہ آ جائے، کہ سایہ کا نفع اٹھا رہا ہوں، سائے کا نفع اٹھا رہا ہوں، کہیں اس میں نہ جائے، پیچھے ہٹ گئے۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا، ان کی کمر پہ دیکھا نشانات مزدور کی بوری اٹھانے کے، بھائی یہ نشان کیسے ہیں؟ یہ تو شہزادے تھے، دین دنیا گئے۔ پتہ چلا 100 گھروں کا رزق اٹھایا ہوا تھا اور کسی ایک کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں روٹی دینے والا کون ہے۔ رات کو بوریاں بھر بھر کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے، نہ کوئی اشتہار، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی من جانب فلاں، نہ من جانب فلاں، چپ کر کے دے کے گئے۔ تب جا کر دین بنتا ہے جب اس میں اخلاص ہو۔ اخلاص نہ ہو، دیکھو مجھے تقریباً اب 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے، میرا گلا بھی تھکا ہوا ہے۔ اب میں اگر یوں کہوں کہ میری شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، تو یہاں کی تھکاوٹ الگ اور آگے کی دوزخ الگ ہے۔ آپ تو جائیں گے سارے اس بیان کے آنے میں اور سننے میں، آپ سب تو اس کا لیں گے اجر اور میں اس کا میں لوں گا اس کی سزا۔ دین اس وقت دین بنتا ہے جب اس میں صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہو۔ اگر اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ شامل نہ ہو تو وہ جہاد اور وہ شہادت اور وہ علم اور وہ سخاوت دین کے سب سے بڑے عمل اور جا رہے ہیں دوزخ میں۔ دین کا سب سے بڑا عمل علم ہے، علم۔
اس کے بعد ہے شہادت، اس کے بعد ہے مال کی قربانی۔ تو علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو سب سے پہلے علامہ صاحب آ رہے ہیں۔ ہاں جی مولانا صاحب، یہ دنیا میں کیوں واز تبلیغ کیا تھا؟ کہ اللہ تیرے لیے کا جھوٹ کہہ رہے ہو، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ بڑا علامہ کہلاؤں، تو تجھے تیرا صلہ مل گیا ہے، تیری واہ واہ ہوئی، تو نے یہی چاہا تھا۔ اس آدمی سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ شہید آ رہا ہے، جس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جنت واجب ہو جاتی۔ اب بھائی کیوں شہید ہوئے تھے؟ کہا جی تیرے دین کے لیے۔ کہا کیوں؟ مجھ سے دھوکہ دیتے ہو، دغا کرتے ہو، تم نے تو اس لیے کیا تھا کہ بڑے جری دلیر کہلاؤ۔ چلو سخی صاحب چلو، اتنے بڑے دین کے کام جہنم کا ذریعہ بن گئے۔ اور ادھر کیا ہے؟ جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھک جائے، ریڑھی چلا چلا، پتھر توڑ توڑ، سودا بیچ بیچ، ترازو ہلا ہلا کے حلال کمایا، جھوٹ سے بچا، خیانت سے بچا، دھوکے سے بچا، فراڈ سے بچا، فریب سے بچا، یا اللہ میں حلال کھاؤں، میرے بچے حلال کھائیں، اس نیت کے ساتھ صبح سے شام تک جس نے دکان چلائی، تو مسلم شریف کی روایت ہے شام کو جب گھر آتا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے تھے۔ یہ تقریر کر کے دوزخ میں جا رہا ہے، اور وہ آلو بیچ کے جنت میں جا رہا ہے، پتھر توڑ کے جنت میں جا رہا ہے، یہ کتاب لکھ کے جہنم میں جا رہا، شہید ہو کے جہنم میں جا رہا، اور وہ ریڑھی چلا کے جنت میں جا رہا ہے۔ فرق کہاں آیا ہے؟ نیت، نیت۔ یا اللہ تو راضی ہو اور کوئی نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ میں ایک نمبر رکھا اخلاص کا، اس کو نام دیا تصحیح نیت کا۔ تصحیح نیت کا مطلب یہ ہے، تصحیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں پھر خراب ہو جاتی، پھر ٹھیک کرتے ہیں پھر خراب ہو جاتی، پھر ٹھیک کرتے ہیں پھر خراب ہو جاتی۔ جو چیز بار بار بگڑے، بار بار بگڑے، اور پھر ٹھیک کی جائے، پھر ٹھیک کی جائے، اس پر عربی زبان میں تصحیح کا لفظ آتا ہے، تصحیح۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا 5واں نمبر رکھا تصحیح نیت۔ یہ بتایا کہ نیت پر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ اسی جی بڑے اللہ والے ہیں، اسی بڑے مخلص لوگ ہیں، صرف سے اللہ دی رضا اور ساڑا کوئی کام کوئی نہیں، یہ دعوے اس وقت ہوں گے جب تبلیغ والے 5واں نمبر کہنا چھوڑ دیں گے۔ چونکہ 5واں نمبر نہیں کہتے، لہذا دعوے کرتے ہم نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، ہم صرف اللہ کے لیے آتے ہیں۔ ارے تو ٹھیکیدار ہے، علی تو کہہ رہا ہے یا اللہ میرا کیا بنے گا، جس کو اللہ کے نبی نے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، اتنی بڑی بشارت لے کر وہ رات کوٹ کے یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ اور عمر جیسی ہستی جو آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جن راہوں سے گزرے شیطان راہیں تبدیل کر کے چلا جائے، وہ عمر 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلانے والا، سارے صحابہ مرید عمر مراد ہیں، مانگے گئے یا اللہ عمر مجھے دے دے، یا اللہ عمر مجھے دے دے۔ اتنی بڑی عزتوں والا، موت کیسے آئی؟ شہادت کی۔ کیسے؟ نماز میں، فجر میں خنجر کافر نے مارا، نماز کی حالت میں شہادت، اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا۔ جب موت کا وقت آیا تو بیٹے سے کہنے لگے میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ انہوں نے گودی میں لیا تھا تو انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا، کہا سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ رکھ۔ انہوں نے زمین پہ رکھا تو اپنے گال مٹی میں یوں ڈال دیے، پھر یوں اپنے منہ کو مٹی میں یوں 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 مل رہے، اور یوں کہہ رہے تھے اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر برباد ہو جائے۔ لیے آئے ہیں ہم، اللہ کے لیے آئے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تصحیح۔ اور بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، میری نیت کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے گا کھری کے کھوٹے، موت پہ پتہ چلے گا سچا کہ جھوٹا۔ آج میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے ہر مہینے 15 دن دیتا ہوں؟ میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں نے سال لگایا ہے؟ یہ تو جب سانس اکھڑے گا اور آخرت کا پردہ ہٹے گا،
اس دن پتا چلے گا کہ سہاگن کون ہے، کامیاب کون ہے۔ اس سے پہلے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں؟ ہاں ہم اپنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں، پر ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ چونکہ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی نیتوں پہ نظر رکھا کرو۔ بڑے بڑے نیک کام عورتیں کر کے اسے خود آگ لگا دیتی ہیں، بڑے بڑے نیک کام یہ مرد کر کے اسے خود بھا لگا دیتے ہیں نیت کے فساد کی وجہ سے۔ یہ تو مت کہا کرو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دعوے نہ کیا کرو اللہ کو سن یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، پر تو ہی جانتا ہے نا کھوٹی نیت ہے، کچھ نہیں۔ یوسف بن حسین بڑے خطیب، بڑے محدث، بغداد میں عباسی دور میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ تیرے بندوں سے کبھی خیانت نہیں، تیری بات پوری پوری پہنچائی، البتہ تجھ سے خیانت کرتا رہا کہ مطلوب تو تھا، میں نے مطلوب شہرت کو بنایا، اپنی وجاہت کو بنایا، یہ ایک مجھ سے خیانت ہوئی ہے، ایک میں نے دیانت کی ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے انتقال ہو گیا۔ وہ خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کل اللہ نے کھڑے ہو کر کہا تیرے اسی بول پر میں نے تجھے معاف کر دیا، میں جانتا تھا تیری نیت کا کھوٹ، پر تو نے جملہ وہ کہا کہ تو نے میری رحمت کو حرکت دے دی، چل جا تجھے معاف کیا۔ اپنی نیتوں کو خالص کرو اور پھر اس پہ ڈرو۔ پتہ نہیں بھائی، پتہ نہیں، موت پہ پتہ چلے گا۔ ہاں بھائی، یہ باتیں ہیں، ان کو لے کر دنیا میں پھرنا، اس کی آواز لگانا، اس کی صدا لگانا، یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کی محنت ہے، اس کے لیے اس امت کا خروج ہے، اس کے لیے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنائے گئے۔ امتیں پہلے بھی آئیں، امت یہ بھی آئی، یہ خیر امت بنے۔ یہ خیر امت کیوں بنے؟ یہ افضل امت بنے۔ یہ افضل امت کیوں بنے؟ کہ یہ ان صفات اعلیٰ کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں۔ ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں، ان کو نقل و حرکت کا حکم ہے، ان کو در در پھرنے کا حکم ہے کہ نکلو، لگاؤ صدا، کوئی تو تمہارا بھی خریدار بن ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا دروازہ بند کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ جاؤ اپنے نبی کی نیابت میں پیغام پہنچاؤ، اپنے نبی کی نیابت میں مشرق مغرب شمال جنوب سارا تمہارا دائرہ محنت ہے۔ پھرو پھراؤ، رو رولاؤ، کہیں پھرتے پھرتے مر جاؤ، کل قیامت کو نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھ کے اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اس کا صلہ پالو گے، عزتیں دیکھ لو گے، بلندیاں دیکھ لو گے، نبیوں کے پڑوس میں جنت میں جگہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا جو ہمیں محبوب پاک کی امت میں پیدا کر کے ہمیں یہ نبیوں والا کام دے دیا۔ تو یہ امت پوری کی پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر اس دنیا میں موجود ہے۔ اس لیے یہ امت آج تک ساری گمراہیوں کے باوجود ان کے دین میں کوئی خلل نہیں آیا کہ اس امت کا ایک اجتماع وہ چونکہ ایک نائب ہے نبی کا، تو جیسے نبی معصوم ہوتا ہے تو اس امت کو اللہ نے ایسا اجتماع نصیب فرمایا کہ انہوں نے سارے دین کو آج تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، کسی ایک چیز میں بھی کمی نہیں آئی۔ تو بھائیو، یہ 6 باتیں ہیں جس کو تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں۔ اس کی ان ساری باتوں کو سیکھنے کے لیے مرد بھی محنت کریں، عورتیں بھی محنت کریں، نیت بھی کرو، ارادے بھی کرو، نام بھی کرو۔ دیکھو بھائی، دعا سے پہلے 1-2 گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو محبوب شکل بندے کی رکھی ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ کے اس وقت ہوتا ہے وہ سجدے میں سر رکھتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ کے قدموں پہ سر ہوتا ہے سجدہ کرنے والے کا۔ اور جس جگہ مسلمان عورت یا مرد زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو تحت الثری تک وہ زمین پاک ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی،
مہک جاتی، خوشبودار ہو جاتی۔ بہار کی برسات کی بارش زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ندامت کے چند گرم آنسو وہ زمین پر ٹپک کے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ نماز آج کے بعد کوئی مرد عورت نہ چھوڑے۔ آپ لوگ دکانوں سے اٹھ کر نماز کو جاؤ، عورتیں چولہے بند کر کے نماز کو آئیں۔ گھر کی معاشرت کے لیے اخلاق ایک بڑا زیور ہے، بڑی دولت ہے۔ میاں بیوی درگزر کرنے کو سیکھیں، محبت، پیار، درگزر، زبان کے بول کی مٹھاس، اس کو اپنی زندگی میں شعار بنائیں۔ ماں باپ بوڑھے زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیں۔ جس معاشرے میں مائیں فریاد کرتی ہوں اور باپ سسکتے ہوں، وہ معاشرہ کبھی بھی اللہ کے دربار میں عزت نہیں پا سکتا اور اس کے لیے ذلت طے ہو جاتی۔ بلکہ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے کیا بتایا؟ جب جبریل نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا۔ تو اس نے کہا کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں تو پھر سمجھو قیامت آ رہی۔ ماں کا ذکر کیا خاص طور پر، جب تم دیکھو اولادیں اپنی ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آ گئی، آ رہی ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، ایک جملے میں کہا میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ شکر کے فعل کے نیچے اپنی ذات اور ماں باپ کو ایک ہی جگہ کٹھا ذکر کر کے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر گزار بن، اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بن۔ وصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے انسان کو خاص طور پر وصیت کی ماں باپ کے بارے میں، پھر آگے ماں کا حملت ہو امہ وہنا علی وہن، پھر ذکر باپ کا نہیں کیا، ذکر ماں کا کیا۔ حق دونوں کا بتایا، ماں باپ، وصیت کرتا ہوں تمہیں ماں باپ کے بارے میں، پھر کہانی ماں کی چھڑی کہ تمہاری ماں نے تمہیں بڑی مشکل سے اٹھایا، بڑی مشکل سے پیٹ میں تجھے سنبھالا، بڑی مشکل سے تمہیں جنا، بڑے دکھوں سے تمہیں دودھ پلایا، بڑے دکھوں سے تیری تربیت کی۔ خاص طور پہ ماں کے سامنے سر جھکاؤ، خاص طور پہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی صرف زیارت کر لے، کوئی خدمت نہیں، صرف زیارت کر لے، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جو یہاں جوان بچے بچیاں بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی ہائے نہ لو۔ ماں باپ کی جو ہائے ہوتی ہے نا، وہ عرش کو بھی ہلاتی، چھے جائے کہ دھرتی عرش ہل جاتا ہے۔ اور اگر بدتمیز ہو جائیں اولادیں اور ان کو ڈانٹنے کو آ جائیں اور ان کے گلے پکڑنے کو آ جائیں تو پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ ہر جرم کی سزا مؤخر کر کے آخرت میں دے گا۔ ماں باپ کے نافرمان کو مرنے سے پہلے یہاں بھی سزا دے گا، آگے مرنے سے پہلے سزا بھگتے۔ ہاں توبہ کر لے پہ تو ہر شے معاف ہے، اگر توبہ نہ کی تو سزا بھگت کے جانا ہوگا اسے۔ تو اس لیے اپنی ماؤں کی دعائیں لو، اپنے باپ کی دعا لو، یہ تمہارے لیے وہ خزانہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایک دفعہ چلے گئے تو پھر گئے، پھر ٹکریں مارتے پھرو۔ ان کی دعاؤں کی محتاج، ان کی دعاؤں کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تو جب طور پر آئے نا اگلے دن تو کہا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آیا کر، تیرے لیے دعا کرنے والی چلی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے والدین کی دعا میں اور ان کی خدمت، یہ وہ عمل ہے جو بڑے بڑے اعمال سے آپ کو اونچا لے جائے۔ آپ نے آپ جنت میں گئے تو آپ نے نعمان بن حارثہ کی تلاوت سنی، تو آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا؟ کہا یہ نعمان ہیں۔ نعمان تو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کی آواز جنت میں ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو بتایا گیا جی ماں کے خدمت گزار ہیں، اس کے صلے میں ان کی آواز جنت میں گونج رہی۔ ماں کی خدمت گزاری کا صلہ، تلاوت مدینے میں ہو رہی، آواز جنت میں جا رہی۔
تو بھائیو، اس کو بھی کوئی نہیں بیان کرتا کہ ماں باپ بھی کوئی ہستی ہیں، ماں باپ کا بھی کوئی مقام ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، جہاد کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا انہی قدموں سے واپس چلا جا ان کو ہنسا جیسے ان کو رلایا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو بند پڑا ہے۔ کچھ اس میں قصور ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے اولاد کو وہ آداب ہی نہ سکھائے۔ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے وہ مانٹیسری میں دھکا دے دیتے، مائیں آزاد، پھر اس کے بعد پریپ، پھر نرسری، پھر پتہ نہیں پریپ اور نرسری اور پتہ نہیں اسکول۔ ماں اپنے دائرے میں گھومی، بچہ اپنے دائرے میں گھوما، پھر جب وہ تھوڑا سا ہوش میں آتا ہے تو بڑا ہوتے ہی ٹیوشن سینٹر نے اس کو پکڑ لیا، ٹیوشن ماسٹر نے پکڑ لیا، شام کو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا، باپ دکان سے تھکا ہوا آیا، اس کے پاس ویسے ہی ٹائم کوئی نہیں، پھر کاروبار ادھار پہ ہیں، ادھار دینا بھی ہے ادھار لینا بھی ہے، جس نے دینا بھی ہو لینا بھی ہو وہ گھر میں آ کر بھی گھر میں حاضر نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ویسے ہی غیر حاضر ہوتا ہے، تو لہذا وہ بھی پوری توجہ اپنے اولاد کو نہیں دے سکتا، دینے والے سر پہ لینے والے انکار کر رہے ہیں، تو اس کو گھر تو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، تو اپنے بچوں کو یہ کیا خاک ٹائم دے گا۔ اب چادر سے بڑھ کے ہر کوئی کام کرنے کا شوقین ہے، لہذا وہ بے چینی ہے، بے قراری ہے، تو ماں باپ ٹائم نہیں دیتے اولاد کو، تو اس لیے ان کو بھی نہیں پتا ماں کیا ہے باپ کیا ہے۔ اور وہ جو ایک ہماری پرانی معاشرت تھی وہ بھی ختم ہوگی، وہ ٹی وی نے ختم کر دی، میڈیا نے ختم کر دی، مغرب کی تعلیم نے ختم کر دی، ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرا دادا تو فوت ہو گیا، میرے دادے کا بھائی زندہ تھا، میں 6-7 سال کی عمر تک میں نے ان کو دیکھا ہے، جو جس چارپائی پر وہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے بیٹے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، ان کے سامنے نہیں بیٹھتے، ان کی پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، کبھی میں نے ان کے بیٹوں کو آمنے سامنے ہوتے نہیں دیکھا۔ سامنے بولنا تو بڑی بات ہے، کبھی سامنے ہوتے بیٹھے نہیں دیکھ، پیچھے بیٹھتے، اور کبھی ڈیرے میں بیٹھے وہ حکا چل رہا ہوتا تھا تو جو ہی باپ نظر پڑتا ایک دم حکا غائب، سارے کھڑے، حالانکہ خود بچوں والے، خود 30-40 سال کے خود تھے، وہ سارے کھڑے ہو جاتے، جب تک ان کا باپ نہیں بیٹھتا تھا وہ کھڑے رہتے تھے، نوکروں کی طرح سے کھڑے ہوتے، اور وہ ایک معاشرت چلی آ رہی تھی، وہ معاشرت آج کے اسکول نے، آج کے میڈیا نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ تو اب ماؤں کی فریاد الگ ہے، باپ کی آہیں الگ ہیں، بتانے والے بتاتے نہیں، سننے والے سنتے نہیں، تو لہذا خلیج بڑھتی جا رہی، ماں باپ کا ساتھ چند دن ہوتا ہے، دعائیں لے لو۔ بیٹیاں تو پھر ویسے ہی جلدی گھر چھوڑ کے پرائے گھر چلی جاتی ہیں، 18-19 سال دیر سمجھی جاتی، 20 سال کسی کی بیٹی کی عمر ہو جائے وہ خود پریشان ہوتی ہے کہ بچی کو کیسے روانہ کروں، تو بچیوں کی تو زیادہ 20 برس ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو تو زیادہ خدمت کرنی چاہیے، زیادہ دعا لینی چاہیے۔ ایسے ماں باپ معذور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو تمہارا سارا کاروبار ایک طرف اور باپ اور ماں کی خدمت ایک طرف، کیونکہ دعائیں لے لو بھائی۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کے، تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا، کیوں جی حضرت میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں۔ وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ زفرۃ واحدہ کی میں یوں تفصیل کر دیتا ہوں کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو کروڑوں سانس لیے، یہ کوئی حدیث میں تو نہیں، اس کی تفصیل ہے۔ زفرہ ایک سانس تھوڑا ہے، یہ لمبا سانس، ہوکا تھک کے، تو کہ جو تیرے پال تھک گئی، کتنے سانس بھر وہ مر گئی، ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق ادا نہیں۔ بھائی ماں باپ کا حق جانو۔ پھر عورتوں کے پاس زیور ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، ہر سال دن مقرر کرو، تاریخ مقرر کرو، مہینہ مقرر کرو، ہر سال زیور کو تولو، جتنی زکوٰۃ بنے تمہارے ذمے ہے، تمہارے خامند کے ذمے نہیں ہے، وہ ادا کر دو اس کا احسان ہے، وہ ادا نہ کرے تو اس کے ذمے نہیں، عورت کے ذمے خود ہے زکوٰۃ دینا، تو اس کا انتظام کرے، یا اس کو ختم کرے یا انتظام کرے، ورنہ یہ آپ کے کنگن بن جائیں گے۔ ایسے ہی اگر آپ مردوں کے پاس پیسہ ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرو۔ جس ملک میں سودی نظام ہو وہاں فقر ضرور ہوتا ہے، آج ساری دنیا میں فقر ہے کیونکہ ساری دنیا میں سود کا نظام ہے، اس لیے زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ سے زیادہ بھی دو۔
خرچ کرو، اللہ خرچ کرنے والے کو واپس کر کے دیتا، اللہ واپس کرتا، کئی گنا کر کے واپس کرتا۔ تو اس لیے زکوٰۃ تو فرض ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہا جی جب میں ہر مہینے اپنا حصہ، بہت بڑا کاروباری، میں نے کہا تو ہر مہینے حساب، یہ تو بڑا مشکل کام، اتنے بڑے کاروبار پہ لوگ سال کے بعد حساب کر 6 مہینے کا، میں ہر مہینے حساب کر کے نفع نکال لیتا ہوں، اور جو میرا نفع ہوتا ہے 1 لاکھ مجھے نفع آیا ہے تو 20,000 اللہ کے نام پہ فوراً خرچ کر دیتا ہوں، 80,000 اپنے خرچ میں لاتا ہوں، اور یہ میں ہر مہینے اس لیے کرتا ہوں، سال پہ دور نہیں لے جاتا، مر گیا تو پورے 12 مہینے کا نقصان ہو جائے گا، ہر مہینے کا اللہ کو دے دیتا ہوں، ہر مہینے کا اللہ کو دیتا ہوں، کیا پتا اگلے مہینے زندہ رہوں کہ مر جاؤں، اگلے مہینے زندہ رہوں کہ مر جاؤں، اور پھر سال کے بعد جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ الگ دیتا ہوں، زکوٰۃ الگ دیتا ہوں، یہ الگ دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے اللہ اتنا دیتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں سنبھالنا ہی نہیں جاتا، جتنا خرچ کرتا ہوں اتنا اس سے 10 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ تو تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہیں بھی شوق ہو خرچ کرنے، روکڑی نہ ملائے رکھو، روکڑی نہیں رلدی پہ، تھوڑا جانا ہیٹ ہوتے ہومن دے، کوئی اللہ دے ناتے بھی خرچ کرو، کوئی بھر ہو تھوڑا جا، کوئی تھیلی کا منہ کھولو، اللہ واپس کرے گا، نیت کر دو نا سارے بھائی بہن اس کو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، ہمارا دین ہم سے دور ہو گیا، دنیا ہمارے قریب آ گئی، یا اللہ ہمارا دین ہم سے گم ہو گیا، ہم سے روٹھ گیا، ہماری ناقدریاں ہوئیں، تقوی گم ہو گیا، زہد گم ہو گیا، یا اللہ توکل گم ہو گیا، راتوں کا اٹھنا رونا، شرم حیا، تقدس، پاک دامنی، صلہ رحمی، عفت، عفاف، یہ ساری دولت ہماری گم ہو چکی ہے مولا۔ یا اللہ تو نے جیسے یوسف علیہ السلام کو یعقوب سے ملایا تھا اور ان کی گم شدہ متاع یا اللہ ان کی گود میں پہنچائی تھی، یا اللہ تجھے اسی رحمت کا واسطہ مولا ہمارا دین بھی ہمیں واپس کر دے، ہماری گم شدہ متاع ہمیں واپس کر دے۔ دین سے ہٹ کر ہم نے بڑے دکھ دیکھے، تیری ذات سے کٹ کر ہم کہیں کے نہ رہے، تیرے در کو چھوڑ کر ہم بالکل بے در ہوئے، مولا ہمیں اپنے در کا فقیر بنا، ہم تیرے فقیر ہیں، تیرے در کے ذلیل ہیں، تیرے در کے مسکین ہیں، اے میرے مالک ہم تجھ سے آج دین کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا، تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ دنیا بہت آئی، دروازے کھلے، لیکن دین کے دروازے سمٹتے چلے گئے، بازار بھرے پڑے، محلے آبادیوں سے بھرے پڑے، پر تیرا دین نظر نہیں آتا۔ یا اللہ تو ہی تو واپس کرے گا، دلوں پر تو کسی کا قبضہ ہی نہیں ہے، تیرے ہی ہاتھ میں دل ہیں یا اللہ، تو نہ پلٹے تو نبی بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو محنت پہلے ہی یا اللہ ٹوٹی پوٹی تھی، اب اور ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئی ہے مولا۔ ہم نے تو کھلونوں کی طرح جیسے بچے پرزے کر کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے ہاتھوں تو ہر چیز پرزے ہو گئی ہے یا اللہ، سب چیز بکھر گئی ہے میرے مولا، سب چیز ٹوٹ گئی ہے میرے مولا۔ اب تو آخری سہارا ہے، آخری سہارا ہے، ہمارے ہاتھوں یہ کام آیا، ہم نہ اہل تھے میرے مولا، ہم نے اسے توڑ کے رکھ دیا، ہم نے اسے پرزے کر کے رکھ دیا، ہماری آخری امید کی کرن بھی بجھنے کو ہے میرے مولا۔ اے کشتیوں کو پار لگانے والے اللہ، بیچ منجدار سے ڈوبتے سفینوں کو کنارے پہنچانے والے اللہ، اب تو ہمارا آخری سہارا ہے، تو ہماری آخری یا اللہ پناہ گاہ ہے، یا اللہ تو دروازہ کھول، تو ہدایت کی ہوا چلا، یا اللہ جہاں آس و امید تھی وہاں تو سب کچھ ٹوٹ گیا، اب تو ہماری آخری آس ہے، تو ہمارا آخری سہارا ہے، ہمیں تیرے سوا نہ کوئی آسرا ہے، نہ کوئی سہارا ہے، نہ کوئی پناہ ہے، یا اللہ ہم تیرے آگے ضد کریں گے جیسے بچہ ماں کے آگے ضد کرتا ہے، رو دھو کے منا ہی لیتا ہے،
یا اللہ کسی کا آنسو تو پسند کر لے، کسی کی ہائے تو پسند کر لے۔ تیری راہوں میں بڑے لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں یا اللہ، اب بھی تیرے چاہنے والے صحراؤں میں دھکے کھا رہے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں یا اللہ برفانی ہواؤں کے تھپیڑے سہ رہے ہیں۔ میرے مولا تجھے کسی کی ٹھوکر پسند آئے، کسی کی ہائے پسند آئے، کسی کا آنسو پسند آئے تو مہربانی کا در کھول دے یا اللہ۔ ہماری نا امیدی کو امید سے بدل میرے مولا، ہماری آس کو آس سے بدل میرے مولا۔ ہماری کشتی یا اللہ اب سلامت نہیں، بادبان پھٹ چکے، پیندے میں سوراخ ہو چکے ہیں، باطل کی نظریں ہیں، نا خدا چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، طوفانی موجیں ہیں، ساحل دور نظر آتا ہے۔ اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے اللہ، ایسی کوئی قدرت کا آج ظہور فرما۔ اے یوسف کو یعقوب کی گود میں واپس لانے والے اللہ، ایسی کوئی قدرت کا آج ظہور فرما۔ اے خلیل کے ہاتھوں میں چھری کو کند کرنے والے اللہ، اے ڈنڈے کو سام بنانے والے اللہ، اے آگ کے ڈھیر پر خلیل کو بچانے والے اللہ، اے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچانے والے اللہ، اے آسمانوں کو تھامنے والے مالک، اے عرش عظیم کے مولا، اے جبریل و میکائیل کے رب، اب اپنی قدرت کو ظاہر فرما، ہماری اپنی قدرت کو ظاہر فرما یا اللہ۔ ہمیں ڈوبنے سے بچا، ہمیں طوفانی تھپیڑوں سے بچا، کشتی شکستگانی اے باد شر برخیز شاید کے باز بینم یار آشنارا۔ اے مولا شکستہ کشتی کے سوار میرے مالک تیرے ہی کرم سے کناروں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اے میرے مولا تیرے اوپر ہمارا اب سہارا ہے، تو ہمارا آسرا ہے، تو ہماری پناہ گاہ ہے، تو ہمارا ملجا ہے، ماوا ہے۔ تو دیکھ ہماری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی، ہماری بیٹیاں وہ سٹیج پہ ناچنے آ چکی ہیں، بڑے بڑے پوسٹر میں ان کی ننگی تصویریں حیا کو آگ لگا چکی ہیں، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہیں اور عورت کے پاؤں میں گھنگرو ہے، مسجد ویران ہے، بازار آباد ہیں، قرآن کو دیمک کھا گئی۔ میرے مولا دنیا کے علم کی کتابیں ان کے انبار لگ گئے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹوں کو فاروق بنانے والے اللہ، ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ ہم ڈر بھی گئے ہیں، تھک بھی گئے ہیں، حوصلے بھی ہر گئے ہیں، ہمتیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ تو آجا، تو آجا، ہم تو تجھے بلائیں گے، تو نہ آئے پھر بھی تجھے ہی بلائیں گے کہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں۔ الٹا لوگ کہتے ہیں نہ بلایا کر وہ نہیں آئے گا، اور مجھے یقین ہے تو آئے گا، تو آئے گا، تو آئے گا تو یہ کارخانہ آباد ہوگا، تو آئے گا تو یہ بہار پھر سے آئے گی، تو آئے گا تو یہ شمع پھر سے فروزاں ہوگی۔ تو آ میرے مولا، تو آ میرے آقا، اپنے دین کو سنبھال، اپنے کام کو سنبھال، اپنے دین کو سنبھال، اپنے محبوب کی امت کو سنبھال۔ اسے اپنوں نے بھی توڑ دیا، اسے غیروں نے بھی توڑ دیا۔ معصوم بچے کو ماں باپ ہی دھکا دے دیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اے مولا کریم، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ آجا، ہماری آہیں سسکیوں میں بدلی، سسکا ہچکیوں میں بدلی، الفاظ بھی ختم ہو گئے، آنسو بھی ختم ہو، کچھ نہیں رہا ہمارے پاس۔ ہم لٹے ہوئے مسافر، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں، ہماری متاع لٹ گئی، ہماری متاع لٹ گئی۔ آجا، آجا، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، آجا، یہی وقت ہے تیرے آنے کا۔ تو آج اب نہ آیا تو پھر کب آئے گا یا اللہ؟ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا رب السماوات والارض، یا الہ السماوات والارض، یا الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ اس مجمع کو قبول فرما، ان مرد و عورتوں کو قبول فرما، جن گھر والوں نے انتظام کیا ان میزبانوں کو قبول فرما، جو آئے سنا سنایا ان سب کو قبول فرما لے۔
دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے، یہاں کے دکھ بھی چن لے، آگے کے دکھ بھی چن لے۔ ہم فریادی ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم سوالی ہیں، ہمیں سوال اچھا کرنا نہیں آتا، ہمیں بس تم معاف کر دے، ہماری دنیا اور آخرت کی ہر اچھی ضرورت جائز پوری کر دے، ہر شر سے پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما۔ ہم سہمے ہوئے ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ قوت، نہ تدبیر، نہ طاقت۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربنا ہادیا ونصیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔